آج ہمارے مہمان ہیں جناب اوریہ مقبول جان. اچھا سر، یہ جو نام ہے اوریہ، یہ بڑا یونیک نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بیسیکلی عبرانی زبان کا نام ہے. کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کے قلم آمروں اور ڈکٹیٹروں کے کہنے پر فیصلے کرتے رہے، لیکن تاریخ نے ان کا نام نفرت کے طور پر محفوظ نہیں کیا. تو بیسیکلی یہ جینزی جو مخلوق ہے، یہ بیسیکلی پیدا ہوئی ہے ویڈیوز کے ذریعے. آپ کا اخبار ختم ہو گیا، دنیا میں ختم نہیں ہوا. کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کا رسم الخط اس سے چھین. تو بھٹو ایک دن آیا تمہارے صاحب کے گھر میں، میں بھی چلا گیا، تمہیں اتنا چھوٹا پر یہ. تو بھٹو نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ محافظ نے کہا کہ یہ ہمارا کامریڈ ہے. تو اس نے کہا کہ must be the youngest comrade in the world. لیکن ہم کہیں بھی بات کرتے ہیں اسلام کی، آپ میں وہ کہتے ہیں بھائی وہ کدھر ہے؟ ایمانداری تو جاپان میں ہے، جرمنی میں ہے. جو بندہ ہمارا باہر جاتا ہے وہ بھی آ کے انہی کی مثال دیتا ہے. یہ ہماری سر بیماری کیا ہوئی، اس کا سلوشن کیا ہے؟ قائد اعظم کی جو آخری تقریر ہے جی، یہ اسلام کے حوالے سے سب سے بڑی تقریر تھی. The modern economic system of the West is created such a mess that we believe that only a miracle can save it. It has resulted into two big wars and then it's created friction between man and man. یہ قائد اعظم کے الفاظ جو آپ نے کارپوریٹ کلچر کی بات کی. اور پھر 3 گروپ تھے جنہوں نے اس پاکستان کا ستیہ ناش کیا، اور تینوں کو انگریز نے ٹرینڈ کیا ہوا تھا. میرے بزرگ لوگ ایم ڈی واسا رام، سیکرٹری انفارمیشن رام، ان کو کچھ نہیں ملتا میرے خلاف. ٹھیک ہے، یہ 2-3 جھوٹ گھڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ڈومیسائل وہاں کا تھا، وہاں سے لیا. وہ ڈومیسائل میں نے کہا وہاں کا لیا ہوتا بلوچ مجھے قتل کرتے تھے. ایک تو 6 مہینے ایوب خان کی ہڑتال، اس دوران میں بہت ساری کتابیں پڑھی. میں کتابوں کا نام اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ کوئی پڑھ کے پھر ملد نہ ہو جائے میری طرح. اتنے میں وہ عصمت اللہ مسلم کے جو فوجی تھے وہ بارڈر کراس کر کے اندر آ چکے. میری گاڑی کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا حاکم لاغ حاکم آ گیا، اس کو پکڑو. اب انہوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا لگا دیکھا بچے تم تو ادھر ہو جاؤ. میرے ڈرائیور کو وہ اسی سمجھ کے لے گئے. آپ کی زیادہ تر گفتگو میں کیوں بلوچستان آپ نے پڑھایا، آپ کی محبت، آپ عید وہاں کرتے ہیں، پھر آپ ڈی سی وہاں پہ رہے تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، عام بندے نہیں کرتے. میں نے وہاں سیلفیاں بنوائی ہیں مچناری مارکیٹ میں بھی اور ہاشمی مارکیٹ میں بھی اور لیاقت بازار میں بھی. جناب آپ خود سوچیں کہ میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا، میری ٹرانسفر کر دی اختر مہکل نے. تو چاغی کے لوگوں نے ہڑتال کی اور وہ 3 دن ہڑتال رہی، دکانیں بند رہی. میرا ٹرانسفر نہیں روکا، انہوں نے RCD ہائی وے بلاک کر دی اور اس دن شام کو میرا جو ٹرانسفر کینسل ہو گیا. السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میرا نام رائے منظور ناصر ہے. آج کی ہماری مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ میں بالکل اصلی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے مہمان ہیں جناب اوریہ مقبول جان عباسی صاحب. آپ کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں جی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور آپ کی واقعی گناہ مصروفیات ہوتے، لوگ تو گھر فارغ بیٹھے ہو نا. نہیں، لیکن آپ سے جو تعلق اتنا طویل عرصے کا رہا ہے، اور جو میں نے تو آپ کو اس زمانے میں دیکھا ہے نا، جب وہ ایک انرجیٹک قسم کے ایک مشل بردار اس PCS ایسوسیشن، اور وہ جو میرے جو ساتھی DMG والے جس طرح آپ سے نفرت کرتے تھے اور جس طرح وہ آپ کے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ کتنی جلدی آپ کو ختم کیا جائے سارے سسٹم. یہ ہو کیا گیا، یہ ممولے کو یہ ہو کیا گیا کہ شہباز سے کیسے لڑنے آ گئے. میں تو سمجھ سے آپ سے نہیں، بہت شکریہ. اچھا، اس کے اندر بھی نا سر 2 گروپس ہیں، لیکن اب بعض امیر لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا گروپ یا پورے لوگ، جو لوگ کہتے ہیں مرد ایسے تو عورتیں ایسی تو فلاں شہر کے. میں نے کہا یار ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں. اچھا، ایک گروپ ان میں آج بھی ہے کہ وہ یقین کرے سر، جیسے پیر مرید ہوتا ہے نا، یعنی وہ مجھے شاید مرشد سے زیادہ، اور وہ ایک ہی بات وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتا ہے نا کہ کس خلوص کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے. صحیح ہے. یہاں تو سر دیکھیں نا، جو گیا ہے ایسوسیشن میں، یونین میں اندر گیا، السلام علیکم، اگلے دن پوسٹنگ لی، سال اسے آنا ہی نہیں. مجھے انہوں نے DMG کے اندر انڈکشن تک آفر کی، اور یہ 12 بندوں کی موجودگی میں ہوا. اس کے بعد انڈکشن پھر میں نہیں کروائی، رولز ہوئے، سپریم کورٹ گئے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی طرح ہمیں پاؤں پہ کھڑا رکھا، اس کی مہربانی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، بسم اللہ یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کے والدین کیا کرتے تھے، بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ دیکھیے میرے والد بیسیکلی امرتسر سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے فیصل آباد. رائٹ. اور امرتسر سے بھی پہلے ہم لوگ جو تھے یہ سیالکوٹ کے علاقے کے ساتھ تعلق رہتے. سیالکوٹ میں ایک امام علی الحق صاحب کا مزار ہے، اس کے ساتھ جو محلہ ہے اس میں میرے بزرگ رہتے تھے. اچھا. ددھیال والے. اور ننہال والے جو ہیں یہ علی پور سیدہ ہیں
جو جہاں سے پیر جماعت علی شاہ صاحب جو ہے ان کے سامنے ان کے کوٹ ہے ہمارا، وہ ہمارا پیر جماعت علی شاہ صاحب جو تھے میرے نانا کے والد کے شاگرد تھے. اچھا. تو حکمت اور علم آج بھی مسجد خیر الدین امرتسر جو ہے اس کے دروازے پر میرے دادا کی قبر ہے، وہ وہاں مسجد خیر الدین میں امامت. تو یہ سیالکوٹ سے امرتسر کیسے چلے گئے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ بڑی کمال کہانی. ہم تو سکھوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا. جی. رنجیت سنگھ کا دور جو تھا یہ پنجاب میں مسلمانوں کے اوپر بڑا ایک ظلم کا دور تھا. مثلا ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ سکھ بھی گزر رہا تھا تو اچانک کو مسلمان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا مسلم میری باں تھک گئی ہے، موڈے سے رکھ لے. تو آگے جا کے وہ بازو اس کے موڈے پہ رکھا ہوتا تھا اور وہ آگے جا کے سفر گزرتا تھا. وہ بیچارہ مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس زمانے میں میرے دادا جو تھے، دادا کے دادا حکیم شرف الدین عباسی اور ان کے والد تھے حکیم نجم الدین سیالکوٹی. یہ اس وقت سے امام الحق صاحب سے جو مسجد ہے اس میں درس کرتے تھے، درس بند کر دیا. تو انہوں نے حکمت اس کا زیادہ اس پہ کنسنٹریٹ کر دیا. تو رانی جندہ کو اسکن کا مرض ہوا ہے بہت بڑا. تو وہ ڈھونڈتی ڈھانڈتی جو قرض مند دیوانہ جس کے کہتے ہیں تو وہاں آئی تو اس کا وہ ٹھیک ہو گیا. تو رنجیت سنگھ نے ان کو کہا کہ آپ کچھ جیسے ہوتا ہے تو سے کوئی مانگے جی، کیا مانگے جی. تو نے کہا میرا درس کھول دے. انہیں کہا سیالکوٹ میں مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو نہیں ہم کر سکتے، آپ کو میں ایک زمین دیتا ہوں مکیریاں ضلع ہوشیارپور میں. اچھا. تو وہ مکیریاں وہاں چلے گئے. خود تو نہیں گئے، اپنے بیٹے جو تھے میرے دادا کے والد خلیفہ کرم بخش، خلیفہ کے نام سے مشہور تھے وہ مکیریاں. یہ جو علامہ اقبال کے دوست تھے نا حاکم علی، جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے پرنسپل تھے، یہ مکیریاں کے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے، میرے دادا اس وقت آ گئے تھے، مولوی خدا بخش نام تھا ان کا. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ان کے دادا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. ان کا نام حاکم سنگھ تھا. صحیح. اور پھر وہ اٹھ کے وہ اچانک ایک دن مرشد نے کہا کہ تم لوگ ادھر 25 مربے زمین کے کھاتے میں تم بیٹھے ہوئے، تم آم کھانے بیٹھے ہوئے، جا کے مسجد بن گئی ہے امرتسر میں، مسجد خیر الدین. اچھا. 25 مربع زمین ملی اور مجھے دی تھی جو چھوڑا ہے نا. انہوں نے کہا نہیں. تو مرشد اس زمانے میں مرشد کی بڑی حیثیت ہوتی تھی. بالکل آج کی صورت وہ اصلی والے مرشد تھے. تو میرے دادا اور ان کے بھائی مولوی احمد بخش دونوں جو تھے یہ مسجد میں آ گئے یہاں پر. اور اس زمانے میں آ کے اس انجمن اسلامیہ جو ہے امرتسر جو تھی اسی زمانے میں بنی تھی 1870 میں. تو سر سید آئے تھے، انہوں نے اسکول بنایا تھا وہاں مسجد خیر الدین امرتسر میں، جس میں سکھ بھی ہندو بھی سب وہاں آ کے پڑھتے تھے. جو سر سید نے کہا کہ اس کو علیحدہ ایک اسکول بناؤ. تو اس کی یادداشت میرے دادا کا بھی نام ہے، ان کے بھائی کا بھی نام ہے کہ یہ عربی پڑھاتے ہیں، یہ فارسی پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہاں پر اسکول قائم کیا تھا 1879 یا 80 میں. تو وہاں پر والد پھر، لیکن میرے دادا 1908 میں انتقال کر گئے تھے اور میرے والد جو تھے اس وقت 6 ماہ کے تھے. اچھا. لیکن یہ لوگ پھر امرتسر میں رہے ہیں. میرے پھوپھا اس مسجد میں، ان کے والد کے پھوپھا وہاں پڑھاتے رہے. جو پھر مولانا پھر تعالیٰ شاہ بخاری وہاں اسی مسجد میں ہیں. اسی مسجد میں یہ جو ان کے والد تھے تعالیٰ قاسمی کے مولانا بہالک، وہ بھی اسی مسجد میں بعد میں خطیب بنے. تو اس کے دروازے پہ میں جب امرتسر گیا تھا تو وہ میں دونوں دادا ہوں کہ میرے مولوی احمد بخش کی مولوی خدا بخش کی قبریں ہیں دونوں. تو وہاں سے پھر ہجرت کر کے ہم آئے فیصل آباد. اچھا. یہ 47 میں پاکستان 47 میں. میرے والد وہاں بھی میونسپل کمیٹی میں اکاؤنٹنٹس ہیں. اچھا. اور پھر یہاں پر بھی وہ اکاؤنٹنٹ لگے. تو میں فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں. اچھا. اس کا نام چک نمبر 155. صحیح. اور وہ پنواں کہتے تھے اس کو. اچھا. وہ بھی ہوا تھا کہ میرے نانا کے جو دادا اور نانا کے جو سسر علی پور سیدہ میں تھے. اچھا. تو ان کو مرشد نے حکم دیا کہ نہر نکل رہی ہے کوگیرا برانچ کی. صحیح. تو ادھر لوگ جا رہے ہیں تو جاؤ مسجد بناؤ وہاں جا. تو کہتے ہیں ہم نے سرکنڈے کاٹ کے ون توڑ کے وہاں مسجد بنائی. ان کا 1935 میں انتقال ہوا تھا. تو نانا میرے سے اسکول ٹیچر تھے پتوکی میں. تو انہوں نے کہا کہ میرا پتر تو اور کوئی نہیں ہے. تو سسر نے ان کو کہا اب آ کے تم اس مسجد کو سنبھالو. تو اس مسجد کے پڑوس میں جو گھر تھا اس کے میں پیدا ہوں. تو میری ماں جو ہے وہ مطلب امام بخش، امام مسجد کی بیٹی اور امام مسجد کی بہو تھی.
کیا بات ہے، زبردست. تو اس گھر میں میں پیدا ہوں. تو اسکولنگ سر آپ کی پھر ادھر ہی ہوئی فیصلہ آباد؟ نہیں، فیصل آباد سے میں 1.5 سال بعد گجرات میں چیف اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ نکلی. اچھا. میونسپلٹی گجرات. رائٹ. تو میرے والد پھر یہاں آ گئے گجرات میں 1987 میں. 1 سال کو 8-9 مہینے کا تھا تو گجرات آ گیا. 1957. 56 میں پیدا ہوں. بالکل. اچھا، آپ کو اندازہ ہو گیا. 56 مجھے پتا ہے نا پاکستان سے 9 سال چھوٹے ہیں. جی 9 سال. 18 جنوری 1956 میں پیدا ہوں. 1 سال 8-9 میں. تو سپٹمبر کے اینڈ پہ ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے گجرات. گجرات 20 سال گزارے ہیں. اچھا، زبردست. اچھا سر، یہ جو نام ہے اوریا، یہ بڑا یونیک نام ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ بیسیکلی عبرانی زبان کا نام ہے. ہماری روایت ہمارے خاندان میں یہ چلتی تھی کہ ہمارے ایک بزرگوں میں کوئی ایک کسی نے شادی کر لی تھی ایک خاتون، جو کہ جب ظلم شروع ہوئے ہیں یہودیوں پہ تو خاندان کے خاندان بھاگ کے نکلے یورپ میں. جب یہ بہت پہلے کی بات 17 سینچری کی، تو وہ انہوں نے بھاگ کے آئے تھے. ہمارے ایک پردادا کے بھی دادا ہوں گے، انہوں نے ان سے شادی کر لی. اچھا. اور وہ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے 2-3 نام ہمارے خاندان میں کہا کہ یہ نام آپ نے رکھنے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے ان لوگوں کی شخصیت بڑی مسخ کی ہے. ان میں سے ایک نام اوریا تھا. اچھا. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ایسا نور جس میں حدت ہو. سبحان اللہ. اب کوئی رکھتا نہیں تھا یہ کیسا نام ہے. بالکل. اس کو تو نام اللہ دیتا، خدا اکرم اسلم، اسی طرح کا نام. تو میرے دادا تک پہنچتے پہنچتے بھی یہ نہیں ہوا. پھر دادا کی جو بچے تھے، تینوں بیٹے جو تھے، انہوں نے سوچا ہم رکھیں، نہیں رکھا. تو پھر والد صاحب کی پہلی شادی ہوئی، اس میں بھی انہوں نے نہیں رکھا. اچھا. جب دوسری شادی ہوئی تو پھر یاد آیا کہ ایک نام ہمارے یہاں ایک وصیت چلی آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے میرا نام اوریا رکھا. اچھا. تو پھر لوگوں نے کہا یہ کیا نام ہے، فلاں کا نام ہے. تو 8ویں کے اندر انہوں نے میرا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی. اچھا. وہ میں اڑ گیا. میں نے کہا یہ تو میرے والد مجھے اس طرح یاد ہے کہ تم کیوں. تو میں نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے شاعری شروع کر دی، تو آپ جو نام مجھے سجیسٹ کر رہے ہو وہ شعر میں فٹ نہیں ہوتے، تو یہ تو بڑا ریزمک نام ہے، تو میں نہیں بدلوں گا اس کو. تو پھر میں اڑ گیا اس نام، میں نہیں بدلا. تو عباسی، یہ جو خاندان عباسیہ تھے، جی میرے جو جد امجد تھے وہ معز الدین، یہ جو ابن بطوطہ نے سفر نامہ لکھا ہے اس میں سے لکھا ہے کہ محمد تغلق جو تھا، اس کو ایک جو ہو گیا تھا اس زمانے میں خلیفہ کی مہر لینی ہوتی تھی. جی بالکل، کہ یہ جناب ہمارا ضروری تھی. انہوں نے خلیفہ جو تھا، عباسی خلیفہ کو کہا کہ اپنا ایک نمائندہ بھیجو جو میرے دربار میں بیٹھے تاکہ پتہ چلے عباسی. صحیح. تو یہ میرے دادا کے جو میرے جد امجد تھے یہ درویش تھے عباسیہ میں. اچھا. سرکار کے کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کچھ اس کو نا بیوروکریٹ ٹائپ چیزیں. تو انہوں نے کہا بندہ سارا کامدہ نہیں ہے، صوفی ٹائپ، تو اس کو بھیج دو ادھر. اچھا. تو وہ پھر وہاں آ کے تو وہ آئے تھے محمد تغلق کے زمانے. اس میں ابن بطوطہ نے ان کا ذکر کیا کہ میں نے ملا تو میں واپس جانے کے لیے میں نے کہا کہ میں تمہارے والد سے پیغام دوں تو یہ کروں. تو انہوں نے بطوطہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس نے کہا کہ آپ میرے والد کو تم سے ہی کہنا کہ یہ درویشی اختیار کر لو، اس میں بڑا مزہ ہے. وہ میں سر آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ ہم لوگ تھے راولپنڈی میں. اچھا. تو کوئی میڈ کی ضرورت تھی ہمیں گھر کے کام کے لیے. وہ کسی سے ایسے ہی ہوتا ہے جان پہچان والے سے جی پتہ کرنا بتانا. تو وہ ایک لڑکی آ گئی، والد صاحب اس کے ساتھ. تو بہت ہی بیچارے غریب حالت سی نظر آ رہے تھے. تو وہ نا نیچے آ کے، تو میں نے کہا نہیں آپ ادھر اوپر بیٹھے. خیر بٹھایا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جی میں تے اسی تے صاحب جی بڑے غریب ہاں، مری تو آئے ہیں تے عباسی. میں کہ فیملی کہتے ہیں عباسی فیملی. میں کہ جی آپ غریب ہیں، 508 سال پوری دنیا پہ ہم نے حکومت کی، اسلامی حکومت. اچھا جب میں نے ان کو پورا بتایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور بنو امیہ اور بنو عباس، اور میں نے کہا بھائی سب سے لمبا ٹینیور آپ کا ہے 508 سال. اور میں نے ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی. میں نے کہا ابھی تو ہر کا بادشاہ اپنا ہے نا، تو اس وقت سوچے نا ایک خلیفہ. اچھا یقین کریں سر وہ یہاں سے اچھا وہ اصل میں جو عباسی مری گھر ہے نا وہ بیسیکلی پشتون عباسی ہیں. اچھا. یہ بالکل اور عباسی ہیں. یہ بیسیکلی نسلاً پشتون ہیں. وہ بڑا ان کا عباس خان ہوگا، اس سے وہ عباسی نکلے. لیکن ہم تو میرے جو باوجداد تھے ان میں سے ایک شجرا آ کے ملتا ہے ان کے ساتھ بہاولپور والے جو عباسی ہیں. اچھا. ایک اور دوسرا جو ہے یہ کلہوڑا خاندان جو ہے نا سندھ والا، یہ بھی عباسی خاندان تھا. تو یہ کلہوڑا لکھتے تھے. تو میرے جو بزرگ تھے نا وہ درویش رہے ہمیشہ سے.
उन्होंने सूफिया में जी अब हम इनवाइट करते हैं जी मरी वाले जो अब्बासी हैं कि वो अपना शजरा नसब हम बताते हैं, खुद भी बताते हैं। मैं तो उनको अब्बासियों के साथ मिलाता नहीं उधर नहीं है, और ये साहब कहते हैं नहीं। तो अब आप ये साबित करें कि आप वो बादशाह वाले हैं या खलीफा वाले हैं। वो खुद कहते हैं। अच्छा, अब्बासी काकड़ों में आते हैं। अच्छा, पश्तून काकड़ ट्राइब का एक हिस्सा है अब्बासी। ओके है वो सर। अच्छा सर, CSS आपने किस साल में किया? 1983 में मैंने एग्जाम दिया था। अच्छा जी। और 84 में मैंने ज्वाइन किया था। राइट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया आपका? हाँ, मेरी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है CSS की। कि हुआ ये था कि मैं जब इधर था, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था 1979 में जी। तो मैंने इम्तिहान का सोचा, मेरा दोस्त होता था बहुत प्यारा, तो हम दोनों ने कहा कि तो मैंने कहा नहीं यार ये काम मुझसे नहीं होता, तो मैंने नहीं इम्तिहान दिया। तो मैं उस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, मैं फाउंटेन हाउस लाहौर में काम करता था। अच्छा, यहाँ मेरी पहली नौकरी जो थी। मेरा जब थीसिस था तो डॉक्टर शी चोई सब उसके वो थे एक्सटर्नल एग्जामिनर। सही। थीसिस मेरा था मेंटल इलनेस के ऊपर, उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि मेंटल पेशेंट्स के बारे में एक तस्वर ये पाया जाता है कि ये जब घर वापस जाते हैं तो घर वाले उनको मजीद मरीज बिल्कुल, या तो उनको घी शी खिलाना शुरू करेंगे। सही। तो कहता है वो हुक्मार इस बीमारी की वजह से घी मिल रहा है तो बीमार रहो। तो या फिर उनको कहते हैं कि इसको लैदा करो, रिश्ता बेटियों को लेने आया तो उसको छुपा दो। ये तो उस पर मेरा थीसिस था कि खानदान को कैसे मजबूर किया जाए कि इसको सही ट्रीट कैसे करें। सही। तो उन्होंने कहा कि इसका डिग्री मुझे दे दो। डॉक्टर रिफत रशीद होते थे हमारी हेड, ये कल से फाउंटेन हाउस में काम करेगा। अच्छा। तो मुझे पकड़ के ले गए मोहब्बत में। तो मैं वहाँ काम करता था। वहाँ एक डॉक्टर इजाज तरीन होते थे, वो मैं हॉस्पिटल में थे, साइकेट्रिस्ट। तो उनके पास एक यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट आया। तो उस प्रोजेक्ट में UN फंड फॉर ड्रग अब्यूज कंट्रोल का उन्होंने मुझे रिसर्च का इंचार्ज लगा दिया। अच्छा। तो वहीं पर ना उस वक्त जिनेवा से एक आए, वो हिकमत नाबुल्सी वगैरह था उसका इंचार्ज। तो उसने कहा कि तुम हमारे पास पोस्टें आई हैं, तुम वहाँ अप्लाई क्यों नहीं करते हो? अच्छा। जिनेवा में। सही। तो मैंने अप्लाई किया। तो उसके साथ ही मुझे था शौक टीचिंग का। अच्छा। तो पंजाब में एम्प्लॉयमेंट बैन था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बैन था। प्रोफेसर खुर्शीद साहब जमात इस्लामी वाले ये थे उस वक्त वो डेवलपमेंट वाले हेड उसके। तो उन्होंने कहा था एम्प्लॉयमेंट बैन कर दो तो माशी तरक्की हो जाएगी। तो उन्हीं की इस्लामियात आपने पढ़ी और हमने इस्लामी नज़रिया याद है। तो वो बात खुर्शीद साहब से कहा भी था, मैंने कहा आपकी जो है पॉलिसीज की वजह से मैं पता नहीं कहाँ चला। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नई बनी थी, उसमें जॉब्स निकली थी। सही। तो मैं वहां चला गया। तो 6 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। तो आगा अकबर शाह थे उस वक्त, तो उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर मकसूद रिजवी थे, प्रोफेसर शकुरुल्लाह खान थे, इसलिए सारे लोग इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं, सर्दी बहुत होती है कोयटा में, 6 मार्च अगर आप जाए ना तो चाय भी अगर आपने एक कप यहाँ रख दिया ना तो थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाएगी। तो चाय फौरन पीनी पड़ती, घूंट पे घूंट पीना पड़ता। तो उसकी यूनिवर्सिटी का दरवाजा, उसको बहुत बड़े बड़े शीशे। अच्छा। तो उसमें से धूप आती थी, तो अंदर एक बड़ा मजेदार कोजी सा सनरूम। तो मैं उसकी सीढ़ियों पे आके बैठ गया। जैसे वो वापस नीचे उतरे हैं तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यू आर सिलेक्टेड। जबरदस्त। तो वो मैं वहां से आया, मैंने कहा चलो लाहौर जाते हैं, सामान पैक करते हैं। तो 18 मार्च को मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा। ये किस साल की बात बता रहे? 1980। अच्छा, 80 एग्जैक्टली। हाँ, बलूचिस्तान उस वक्त इंसर्जेंसी से बाहर आया था, 77 में आया था। तो यहाँ आए तो मुझे एक जेनेवा से वो लेटर मिला मुझे 6 मार्च का। अच्छा। कि तुम सेलेक्ट हो गए। सही। ये तुम्हारी सेटलमेंट ग्रांट है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा टिकट का मसला, इतना इतना इतना, ये तुम्हारी तनख्वाह हो। वो तनख्वाह बनती थी कोई 39,000 रुपया। सही। नहीं, उस वक्त बहुत पैसे। आज ये तनख्वाह थी 900 रुपया। मैंने 2-3 दफा सोचा। सही। तो वही मेरा दोस्त, इसने वो CSS का इम्तिहान देने को वजह का, उसकी भी सिलेक्शन वही हो गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा बस अब पढ़ाना ठीक है। वो मैंने उसको जेब में डाला। 6 महीने के लिए उनको मोहलत थी मुझे दी हुई कि 6 महीने तक आप आ जाओ। अच्छा। मैं ज्वाइन कर ले। वहां पर मैंने पढ़ाया। अच्छा। 1981 में मैंने दोबारा दाखिला भेजा, और मेरे साथ ये जो आजम है ना, ये जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हुए हैं, और वो आजम खान, ये भी इन्होंने भी भेजा था। 1-2 और लोगों ने भी भेजा था। अचानक वो में इश्क हो गया। सही है। तो इश्क में कहते हैं कि वो उसका शेर है बड़ा मजेदार के, चुनी कहत साला जो अंदर दमिश्क के गाना फरामोश कर दर्द इश्क। उसका सादिक इतना कहत पड़ा उसमें दमिश्क में, लोगों को इश्क भूल गया। तो कहत नहीं था, पैसे थे।
عشق یعنی یونیورسٹی کے زمانے میں تو کر نہیں سکے تھے, پیسے نہیں ہوتے تھے, کسی خاتون کو چائے بلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو وہ اس طرح میری منگنی کے بڑے, میں مسکین فقیر, گھر میں کرسی بھی نہیں ہے, وہ شادی کے لیے تیاری کرو تو پہلے تو رشتہ ہی نہیں, اس فقیر کو کون. تو میں داخلہ میں امتحان میں اپیئر ہی نہیں ہوا. اچھا. اب میرے 25 سال پورے ہو گئے. صحیح. اب پنجاب میں 25 سال, پھر یونیورسٹی کی آپ کو پتا ہے اس کے اندر تو رعایت بھی کوئی نہیں. تو ہم تو وائف میری یونیورسٹی کی لیکچرر, اس وقت تو پہلے اسٹوڈنٹ تھی پر لیکچرر ہو چکے. تو ہم نے دونوں کا بڑے مزے کی زندگی ہے. صبح سویرے اٹھتے ہیں, پیدل چل کے دفتر گھر آتے ہیں, گھر سے آتے ہیں, یہاں کے لیکچر لیتے ہیں, 2-3 لیکچر لیے, لائبریری میں بیٹھے, پھر واپس چلے گئے. جا کے کچھ تھوڑا بہت کھانا, اس نے کھانا بنا لیا, میں نے برتن دھو لیے, یہ بڑی بڑی مزے کی زندگی گزرتی تھی ایک مرد. تو اس دوران ضیاء الحق جو تھا, اس نے MRD موومنٹ جب ہوئی تو اس نے سندھ میں لوگوں کو, آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پہ ایج ریلیکس کی تھی, 28 سال کی تھی, کہ یہ جو ہے ان کو دے دیا جائے سندھ کے سب بلوچستان. اس میں لوگ بڑے اچھے آ گئے. صحیح. تو پھر انہوں نے پبلک سروس کمیشن نے یہ بھیجا کہ پورے پنجاب, پورے پاکستان میں ایج ریلیکس کر دو. اچھا. تو 28 سال ایج ہوئے ریلیکس 1983 میں. اچھا. میرے پاس رہتا تھا 1.5 مہینہ. داخلہ بھیج, یہ کو پنجاب کا میرا ڈومیسائل, نا امیدی والی صورت وہ کرو. تو بیوی کو میں نے بھیج دیا بچے کو دے کے, بیٹا ہمارا تھا, کہ تم چلے جاؤ گھر. اچھا. 15 دن مجھے ملے تھے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی جگہ بھیجنا چاہتا ہے, ہاں وہ بالکل, تو انہوں نے اردو 100 نمبر کا تھا. اچھا. انہوں نے 200 نمبر کا کر دیا. وہ آپ کے 100 نمبر تو میں نے پڑھا ہوتا تھا, 200 والے تو پروین شاہ کر رہا تھا, سمجھے دوستیاں تھی. اچھا. پھر اس کے بعد انڈین ہسٹری اور اسلامک ہسٹری جو تھی علیحدہ علیحدہ تھی, انہوں نے کہا دونوں رکھ سکتے ہیں. اب اسلامک ہسٹری پہ تو ہم نے بحثیں کی ہوئی تھی, لوگوں سے دستوں گریبان ہوئے ہوئے تھے. انڈین ہسٹری میں تھوڑا سا اشوکا اور یہ تھوڑا سا چندر گپت موریہ یہ پڑھنے پڑتے تھے, وہ میں نے تھوڑے سے اس کے چارٹ واٹ بنا کے وہ رکھے ہوئے تھے. دیٹس ہاؤ آئی انٹرڈ ان دی سول سروس. تو آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہو گیا. فرسٹ اٹیمپٹ ماشاءاللہ. اور میں پنجاب کا جو ڈومیسائل میں, آپ خود سوچیں کہ بلکہ مجھے کسی بھی ڈومیسائل کی حاجت نہیں پڑی. میں جو پہلے 10 میرٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں آیا. تو اکثر اوقات میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ بلوچستان کا ڈومیسائل لے کے, حالانکہ یہ ایسی چیز ہے, آپ تو سول سروس میں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سمپل اسٹیبلشمنٹ میں جا کے میری نکال کے لے لیں, اس کے علاوہ پنجاب لکھا ہوا, اور آپ نوکری میں آ جائیں ایک ڈومیسائل پہ تو آپ ڈومیسائل تبدیل نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو وہ پنجاب چلا آ رہا ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا جو کلیریفائی کر دیا, یہ بڑی ویسے مشہور ہے بات. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ ایک تو میرے خلاف بات نکلی سر, ایک تو سر ہمارے لوگ ویسے ہی جھوٹ چاٹ سے, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا, قرآن میں آتا ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اللہ کا رسول کہتے ہیں جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے اس بندے کے اندر سے کہ فرشتہ بھاگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ راؤ منظر یاد صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے, تو میں نے کتاب آپ پتہ لکھی ہے سیرت النبی. جی مجھے پتہ ہے, جس کا مقابلہ کراتے ہیں 1 کروڑ کے نام دیتے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ صاحب اتنی کتابیں ہیں, وہ پتہ ہے لکھاری ہیں بڑے اچھے, وہ بھی ایکسپریس ٹائپ بھی ان میں لکھتے ہیں. تو آپ سے سینئر ہے راؤ صاحب؟ میرا بیچمیٹ ہے. اچھا آپ کے بیچمیٹ. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ رائے صاحب اس کی کیا ضرورت تھی کتاب لکھنے کی, اب پہلے اتنی کتابیں ہیں. میں نے کہا سر میں نے نقشے بنا کے آسان زبان میں وہ شمبا دو شمبا نہیں لکھے. خیر کافی دیر نہ میں انہیں کوشش کروں وہ کنونس نہ ہوں. میں نے کہا سر یہ بات تو بڑی بری ہے, لیکن یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو. کہتے نہیں یہ تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے کہا عربی کے لحاظ سے یہی بنتا ہے, لیکن جو قرآن کے ورڈ انورٹڈ کاماز میں تو آپ کو یہی بولنے پڑیں گے. کہتے ہیں اچھا یہ ایک تو میں نے پہلی دفعہ سنا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے سر لعنت ہو گیا عربی کا لفظ ہے قرآن کا, لعنت اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. اچھا انہوں نے ایسے سوچا, کہتے ہیں سم تھنگ بیڈ. میں کہا سر سم تھنگ بیڈ تو پیپسی بھی ہو سکتی ہے, بچوں کو ہم کہتے ہیں پیپسی نہ پیا کریں. تو کہتے ہیں آنیسٹلی نا میں نے اتنا کبھی مجھے نہیں. میں نے کہا سر اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, مستقل مایوسی دور ہو جانا. میں نے کہا دیکھیے یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اچھا میری ابھی روح اگر نکل جائے تو یہ فوراً کوئی جسم گل سڑ تو نہیں جائے گا, ایسے ہی ہوگا. لیکن میں کیا ہوگا مردہ, ڈیڈ باڈی, مطلب ایک انسان سے ڈیڈ باڈی صرف روح نکلی ہے. اگر اللہ کی رحمت ہی دور ہو جائے نکل جائے تو پیچھے کیا بچا. کہتے ہیں اب سمجھ آ گئی.
تو وہ ایک تو جھوٹ چاٹ بہت ہے معاشرے میں. اچھا دوسرا آپ کی زیادہ تر گفتگو میں کیوں بلوچستان آپ نے پڑھایا, آپ کی محبت, آپ عید وہاں کرتے ہیں, پھر آپ ڈی سی وہاں پہ رہے تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں, عام بندے نہیں کرتے, وہ لش پش والی پوسٹنگ وہ بتاتے ہیں, پھر آپ نے اس کو ایکسپلور کیا ہے. دیکھا نا آج تک آپ کا رابطہ ہے بلوچستان سے, آپ سنا ایک عید وہاں پہ کرتے ہیں. جی میں ایک عید وہاں کرتا ہوں, میرے سسرال وہیں پر ہے. اب تو میرے سسر ساس دونوں فوت ہو گئے, میرا ایک جو بردر ان لا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے, اس کی فیملی میں بڑی محبت ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ. جی میں بھی 10 دن وہاں گزار کے آیا ہوں. آپ سوچیں کہ میں ان 10 دنوں میں پورے کوئٹہ شہر میں گھوما ہوں. صحیح, یہاں تو 10 کا کہتے ہیں جی, اور میں نے وہاں سیلفیاں بنوائی ہیں مسنری مارکیٹ میں بھی اور ہاشمی مارکیٹ میں بھی اور لیاقت بازار میں بھی جناب لوگوں کے ساتھ. اور حالت یہ تھی کہ لوگ روک کے, تو مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ نے اچھا وقت گزارا ہو. آپ خود سوچیں کہ میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا, جس زمانے میں یہ دھماکہ ہوا ہے, تو اس سے کچھ عرصہ پہلے 7-8 مہینے پہلے میری ٹرانسفر کر دی اختر مینگل نے. اچھا, تو چاغی کے لوگوں نے ہڑتال کی اور وہ 3 دن ہڑتال رہی, دکانیں بند رہی, میرا ٹرانسفر نہیں روکا, انہوں نے RCD ہائی وے بلاک کر دی. اچھا, اور اس دن شام کو میرا جو ٹرانسفر کینسل ہو گیا. تو یہ میں نہ پنجابی, میں نہ بلوچ ان کا, نہ ان کی زبان بولتا تھا, نہ کو خون, اور پھر میں نہ کو ان کے قبیلے کاسٹ کا تھا. میں ڈپٹی کمشنر بھائی, پہاڑی کے اوپر میرا گھر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں بنتا. اس کے باوجود بھی لوگوں نے اتنی محبت, تو بہت محبت کرنے والے لوگ. سر آپ ایک بلی پالے نا, اور گھر کے 3 فرد ہیں, اس بلی کے اتنا تو اس کی ٹوٹل سائز ہے, اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یہ کرتا ہے لیکن کم, اور یہ بالکل نہیں کرتا. تو سر انسان کو بھی پتا یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ اگر ریئل ہیں, جینون ہیں, اب ہماری وہی پرابلم ہوگی ہے نا, 2 نمبری بھی کریں اور لوگ بلے بلے بھی کریں. میں آپ کو بتاؤں, میں 70 سال میری عمر ہے جی, 32 سال میری نوکری رہ گئی ہے. میرے بارے میں کوئی 7 سال 6.5-7 سال میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, کوئی 3 سال میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں, اتنے ہی ہوتے ہیں ہمارے. صحیح. MD واسا رہا ہوں, سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں, سیکٹری آرکائیو لائبریریز رہا ہوں, اوپر فیڈرل جوائنٹ سیکٹری رہا ہوں, وہاں سیکٹری. ان کو کچھ نہیں ملتا میرے خلاف. ٹھیک ہے, یہ 2-3 جھوٹ گھڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ڈومیسائل وہاں کا تھا, وہاں سے لیا, وہ ڈومیسائل میں نے کہا وہاں کا لیا ہوتا بلوچ مجھے قتل کر دیتے. جن لوگوں نے بھی جعلی ڈومیسائل لیے ہیں, اتنی نفرت ہے بلوچستان کے اندر ان کے ساتھ, مجھ سے وہ محبت کرتے ہیں. بھی چاہیے. دوسرا ایک جھوٹ بولتے ہیں باجے والے خواب والا, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ اچھا وہ میں نے خواب کسی اور نے دیکھا, میں نے بیان کیا, میں نے کہا تمہیں میرے بارے میں کوئی سچ نہیں ملتا بولنے کے لیے. ہمیں بہت سارے سچ پتہ ہیں, اس پہ آتے ہیں. جی سر, آپ ٹی وی کے ڈرامے لکھتے رہے, لیکن ایک DMG افسر, پاکستان کی سب سے قریب نوکری تو یہ. اچھا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, آپ اس میں آ گئے, تو اس کے بعد یہ لکھنے لکھانے کا بھی بڑا مشکل سے ٹائم ملتا ہے. پھر ٹی وی اور PTV آج کا تو نہیں ہے نا, جس کی سلام دعا ہے وہ ہو جائے, مطلب وہ ایک بالکل معیار دیکھ کے بہت مشکل ہو. میں کہتا ہوں جی اس کا بیٹا بھی ہے, تو اس کو پروڈیوسر جو بندے نے نہیں لینا, جو بھی ٹاپ مین ہے. دیکھنا سر, PTV کے ڈرامے نے انڈیا کو بیٹ کیا. جی میں آپ کو بتاؤں, جب میرا پہلا ڈرامہ آیا ہے تو مجھے اپنا ایک نیپال کی فیملی آئی. اچھا. تو مجھے ملنے کے لیے, وہ یہاں سے پوسٹڈ تھے, تو میں نے کہا تم کیسے مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نیپال کی ہر دکان میں تمہارا ڈراگن ڈرامہ جو ملتا ہے. مطلب اس طرح کا بیٹ کیا تھا. یہ آپ نے 1990 میں غالباً شروع کیا؟ جی وہ ایسا ہوا تھا کہ میں بیسیکلی تو ہوں شاعر. صحیح. اچھا. تو شاعری کی کتاب میری آئی ہے 1988 میں. اچھا. تو اس کتاب کی جو تقریب رونمائی تھی, اس میں ابوالخیر کشفی صاحب کی صدارت تھی, امجد صاحب منجد تھے, طاولہ قاسمی تھے, گوپی چند نارنگ وہاں سے. تو ان ساروں نے تقریر کرتے ہوئے مجھے کہا کہ اس بندے کی جو شاعری ہے نا, اس میں ایک اسکرین پلے ہے, ایک سینیریو ہے. صحیح. اور خاص طور پہ میری ایک نظم کا انہوں نے بڑا حوالہ دیا اس کے اندر, اس کو ڈرامہ لکھنا چاہیے. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ مثلا غالب جو ہے اس کے خطوط جو ہیں وہ ڈرامیٹک ہیں. تو غالب کے زمانے میں ڈرامہ ایجاد نہیں ہوا تھا. اگر وہ PTV ایجاد ہو جاتا تو کوئی نہ ہوتا, نہ اشفاق صاحب ہوتے, نہ امجد ہوتا, نہ سید احمد, پھر غالب ہی ہوتا. لیکن اس زمانے میں PTV بیچارے کے ایجاد نہیں, تو ڈرامہ لکھا. میرے دوست ہوتے مصطفیٰ مندوخی, وہ جنرل مینیجر تھے, انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اچھا. اب تو تم ڈرامہ لکھو گے, اب تو تم بچے تھی کوئی. میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا, آپ سوچیں اس وقت.
اور کوئٹہ میں ایک ہی اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا, یہ نہیں تھا کہ 8-10 ہیں بعد میں. اور 88 وہ زمانہ تھا کہ جب افغان ریفیوجیز کا آخری یعنی فروری 88 میں آخری جو افغان سپاہی ہے وہ وہاں سے نکلا تھا. مہاجروں کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں آپس میں, مجاہدین کی, مجاہدین ملت. صحیح. مشکل کام. میری اتنی ٹف جاب تھی کہ میری جو پہلی بیٹی جو بڑی والی وہ پیدا ہوئی تو وہ میں صبح 7 بجے نکلنا اور رات کو 3 بجے. تو ایک دن میں ویکینڈ پہ آیا تو اس نے مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ یہ کون آ گیا ہمارے گھر. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر جمال شاہ ایک ڈرامہ لکھ رہا ہے پالے شاہ, اچھا اس میں نا ایک ڈی سی کا رول ہے, رابرٹ سنڈیمن انگریز کا, تو یہ تم لکھ دو. میں نے کہا اتنا کام میں کر دیتا ہوں. تو اس میں 2 شرطیں میں نے لگائی. اس میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے نا اس کا دروازے پر ٹھڈے مار کے اور ڈپٹی کمشنر سلطان رائی نہیں بناؤں گا کسی کو. صحیح کہ پالے شاہ آ رہا ہے ٹھڈے مار. میں نے کہا ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. بالکل برے سے برا دور بھی آؤ نا تو اس کو اس وقت نہیں پہنچنا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تم نے بنا دیا ہے, تم بولتا, تم کھاتا, تم پیتا, یہ جو مزہ ہے. میں نے گورا یہ انگریزی بولتا تھا, صاف اردو بولتا. صحیح. اور جس رابرٹ سنڈیمن کی آپ بات کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے 2 سال رابرٹ سنڈیمن جو فورٹ سنڈیمن جو اب یوگ کراتا ہے اس کی مسجد جو اپوزئی کی مسجد میں باقاعدہ نمازیں پڑھائی تھیں. تو جب وہ بن کے آیا دوبارہ واپس تو اس نے ان سے پوچھا تمہاری بیٹے کا کیا حال ہے, تمہاری ماں کا کیا حال ہے, تمہارے فلاں کا کیا حال ہے. تو کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو اس نے کہا غور سے دیکھو داڑھی کے اتنی شاندار پشتو بولتے تھے اور اردو بھی. تو اس پہ پھر ہم نے کہا کہ نفرت کیسے پیدا دکھائیں ہمارے ملک میں, تو جب تک ڈپٹی کمشنر کو 2 گالی نہ پڑے تو آپ تو ہیرو نہیں بنتے اس وقت. تو پھر ہم نے ایک اس کے اندر اس کی بیوی کو کریٹ کیا تھا, کردار خود کریٹ کیا تھا, فیونا نام رکھا تھا, اور دیٹ واز اسکاٹش. اسکاٹ کی دشمنی ہے امریکہ برطانیہ کے ساتھ. تو وہ پھر نا پاکستان انڈو پاک کے لوگوں کی وہ حمایتی ہوتی تھی, رات کو خان سے لڑتی تھی. تو اس لڑائی کے اندر پھر انہوں نے, میں نے کہا کہ یا اردو بولو یا انگریزی. تو اس خاتون کے لیے بی بی سی کی کیتھرین بالڈن ایک ایکٹریس تھی, اس کو وہ لیا. یہ اس دور میں آئی ہوئی تھی. رحمت شاہ افریدی ہوتے تھے یہاں پر, کیا نام ہے اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے, فرنٹیئر پوسٹ. ان کی آپ کو پتا ہے بہت بڑی مہمانی ہوتی تھی اس میں نہر کے اوپر, بڑا بڑا گھر ہوتا تھا, وہاں ٹھہری ہوئی تھی. تو اچانک کہیں تو انہوں نے کہا کوئٹہ بھی اہمی تھی, وہاں انہوں نے کہا کہ میں اب انہوں نے کہا اب اس کا بندہ ڈھونڈیں کہ جی آپ جو انگریزی صحیح بولے. اب جس کی شکل انگریزوں والی تھی اس کی انگریزی اچھی نہیں تھی, جس کی انگریزی اچھی تھی اس کی شکل انگریزوں والی. تو مجھے جمال مجھے یاد ہے سجاد احمد تو پروڈیوسر. تو انہوں نے کہا یہ تو تم خود ہی کرو گے لکھ کر. اچھا. تو میں نے وہ کردار بھی کیا تھا سنڈیمن کا, جو پہلا ڈرامہ ڈبل تھا, کردار ایکٹنگ بھی اور وہ بھی. اور وہ مجھے پرمیشن کی بڑی مشکل پڑی تھی اس کو لے رہے کہ میں آئی تھنک اس کو ٹرانسفر ہو گیا جب یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. آئی واز سیکٹری پی ڈی اے. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. مطلب آپ ڈی سی, سوری آپ بات مکمل کر لیجیے. تو وہ جب میں وہ کس کے نام لینے لگے تھے آپ کے, اللہ خوش رکھے, وہ تھے یونس بندوقی جب آنے چیف سیکرٹری. اچھا. تو اسسٹنٹ کمشنر ایکٹر ہو جائے گا, تو یہ تو بڑا بڑا ہے. تو میں نے یونس بندوقی, تو انہوں نے کہا کہ ہی از الاؤڈ ایز لانگ ایز ہی از پوسٹڈ ان پی ڈی اے. جب تک وہ پی ڈی اے میں اس کو الاؤ کرتا ہوں. بڑا ٹیکنیکل لیکن ہوا یہ کو ڈرامہ بڑا پاپولر ہو گیا. اب جو پاپولر ہو گیا تو سارے کہہ جی وہ تو میرے انڈر بھی کام کرتا رہا, تو میرے انڈر بھی وہ جی میں نے اس کو اجازت دی تھی, تو میں نے اس کو یہ کیا, تو پھر سارے اس کو لے رہے تھے. اس کے بعد پھر میں نے ڈرامے لکھنے شروع کیا. روزن میرا پہلا ڈرامہ تھا. اچھا. جس میں جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کے اوپر تھا. یا بندے پی ٹی وی کتنی پیمنٹ کرتا تھا نارملی؟ بہت تھوڑے. اچھا. میں ایز کمپیئر ٹو یور سیلری بھی اتنی ہوتی تھی, سیلری ہوتی تھی 1600 کچھ 1626 تھے جب میں 84 میں بھرتی ہوں. تو اس وقت 2000-2500 ہو گئی ہوگی. تو پی ٹی وی کی ایک ایپیسوڈ لکھنے کے میں آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹر میں آتا تھا. ایک کلاس ہوتا ہے آؤٹ اسٹینڈ, 1750 روپے ملتے تھے. اچھا. تو 4 دن 4 اگر آپ لکھیں تو 4 تنخواہیں ہو جاتی ہیں. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پی ٹی وی ورلڈ آپ پتہ ہے میں نے بہت کیا ہے, نیوز مارننگ صبح لائیو اتنا ہی ہوتا تھا. تو ایک دفعہ نا ڈی سی ہمارے تھے حامد خان, آپ جانتے ہوں گے. جانتا ہے اٹک والے جو ہیں. جی میں جانتا ہوں. تو وہ میری اسلام آباد پوسٹنگ تھی. اب میں اسٹوڈیو میں ہوں, پیچھے اسلام آباد میں ایمرجنسی پڑھنا تو 1 منٹ کا کام ہے. خیر وہ کالیں کر رہے ہیں, میں نہیں اٹھا رہا, آپریٹر کو فون کیے, اس نے خیر بتا دیا کہ سر وہ پی ٹی وی میں ہے. تو وہ انہوں نے پولیس بھیج دی, اور وہ بالکل نا اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہوئے.
تو پی ٹی وی والوں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر آپ نہیں انٹر ہو سکتے. جیسے میں نکلا آگے دھڑم مچا ہوا ہے حال دعائی کے سر وہ ڈی صاحب. خیر میں گیا تو انہوں نے کہا جی آپ گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا آپ مل ہی نہیں رہے اور یہ سچویشن ہے. میں نے کہا سر میں ہینڈل کر لیتا ہوں. کہتے نہیں آپ یہ بتائیں آپ ملازم کس کے ہیں, آپ یہ ڈی سی آفس کے اس میں ہیں اے سی ہیں یا آپ پی ٹی وی کے؟ میں کہا سر پی ٹی وی کے. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ تو ایس این ڈی ٹی کے ہیں. میں کہا سر جو تنخواہ مجھے گورنمنٹ دیتی ہے نا اس سے 6 گنا زیادہ پیسے مجھے پی ٹی وی دیتا ہے. تو ہنسنے لگ گیا نا. کہتے اچھا بیٹھے چائے پیتے ہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا کہ پی ٹی وی اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں میرا جب پروموشن نہیں کی نا جی تو انہوں نے تو میں ایک کیس لڑا تھا جی یہ اینڈ میں جو سپریم کورٹ میں جب انہوں نے 20 سے 21 گریڈ مجھے نہیں دیا بڑا مشہور زمانہ کیس ہے. تو پھر اس سے کہ دوبارہ جب بھگوان داس نے بھی نہیں دیا تو میں نے بھگوان داس کو پکڑ لیا. صحیح. میں نے کہا دنیا میں تمہاری بڑی امیج ہے کہ تم یہ ہے اور وہ ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اب ادھر آگے تقریر کرتا ہوں کہ جناب یہ جوڈیشل موومنٹ بنتی نہ اگر ہو رہی ہے مقبول جان کے اور فلانے کے کالم نہ ہوتے اور یہ نہ ہوتا وہ تو وہ تیرے جو لوگ ہیں نا وہ سارے وہ بیوروکریٹ نہیں مان رہے. تو میں نے کہا چیئرمین پروسیس میں ایگزیکٹلی میں چلا گیا وہاں پر. اس پہ انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا کہ یہ کالم لکھتا ہے اور ٹی وی پہ اپیئر ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو پروموٹ نہیں. اب آپ تو ظاہر بات ہے اس میں جھنجٹ میں رہے ہیں تو ان کے جو رول ہے نا 20 اس کا کنڈکٹ رول اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو سچ پرمیشن از ریکوائرڈ اف دی کنٹریبیوشن از آرٹسٹک سائنٹیفک اینڈ لٹریری. اگر وہ بندہ جو ہے سائنسی مضمون لکھتا ہے یا لٹریچر کا کوئی لکھتا ہے. میں نے کہا جی میں انہوں نے 50 دفعہ مجھے ایکسپلینیشن کال کیا تو میں نے 50 دفعہ بتایا کہ میرے کالموں کو فقرہ بتاؤ جو لٹریچر میں نہیں آتا. تو افتخار چودھری کے ساتھ سے عظمت سعید ہوتے تھے وہ جج فوت ہو گئے. انہوں نے کہا بات سنو یہ اعتراض واپس لے لو ہم نے فیصلہ کیا نا کہ یہ الاؤڈ ہے تو پھر 50,000 بندہ اٹھ کر لکھنا شروع کر دے گا پھر تم سنبھالو گے. انہوں نے فوراً واپس لے لیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ایک لمٹ کے اندر رہ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل. مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے جب کالم لکھنا شروع کیا تو میں نے ایک ٹیکنیک آپ نے میرے کالم پڑھے ہوں گے. جی بالکل. ایک ٹیکنیک استعمال کی تھی کہ 2002 کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اس کی میں مثال ڈھونڈتا تھا تاریخ میں تو بہت مل جاتے ہیں. تو لوگوں کو پوری وہ تاریخ میں اس بندے کا ذکر کرتا لوگ کہتے ہیں یہ تو آج کے اس کے بندے کا ذکر. صحیح. مطلب جس اس پہ مجھے اے پی این ایس ایوارڈ ملا ہے وہ میرا ایک کالم تھا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اچھا. تو وہ جوڈیشری پہ تھا. تو اس پہ میں نے لکھا تھا کہ جس بندے نے سقراط کو سزا سنائی تھی اس کے بارے میں میں جب دیکھا سقراط کا مقدمہ سقراط کا نام ملتا ہے اس کے وکیل میلتس کا نام ملتا ہے اس کو جس بادشاہ نے جس کیا تھا وہ لینڈر جو تھا اس کا نام ملتا لیکن جج کا نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا. پھر میں نے کہا جس نے جان آف آرک کو سزا دی تھی جس نے اس کا بھی نام نہیں ملتا تھا. پھر جس بندے نے اس کو گلیلیو کو دی تھی کرتے کرتے میں پھر یہاں تک آیا. تو میں نے کہا کہ کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ. آخری فکرہ تھا کہ جن کے قلم آمروں اور ڈکٹیٹروں کے کہنے پر فیصلے کرتے رہے لیکن تاریخ نے ان کا نام نفرت کے طور پر محفوظ نہیں کیا. نفرت والے تھے بابا. تو مجھے یہ بختیار صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بلا لیا چیف جسٹس نے. اچھا. کہ اس پہ تو کنٹیمپٹ لگانی ہے مقدمہ بنائیں. صحیح. تو جائز صاحب کہتے ہیں میں نے کہا وہ تو 1000 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. تو نے کہا جی لوگوں کو تو پتا چلتا ہے کہتے ہیں لوگوں کی اپنی سوچ ہے نا سوچ وہ تو 1000 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. وہ انڈیا لوگ تو ہم تک پہنچ جاتے ہیں. وہ انڈیا کے ایک بڑا مشہور شاعر ہے مجھے ان کا نام بھول گیا آپ پہنچ جائیں گے. وہ سنا رہے تھے کہتے ہیں میں نے نا ایک مشاعرے میں کوئی جی وہ ابھی فوت ہوئے جو. ہاں اچھا ابھی فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں نا میں نے کہا نا کہ سرکار کرپٹ ہے سرکار چور ہے. تو کہتے ہیں مجھے بلا لیا پولیس والوں نے. تو انہوں نے کہا بھی آپ نے یہ مشاعرے میں کہا ہے. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے کیوں کہا ہے آپ کو سزا. میں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انڈیا کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی یا امریکہ کی یا برطانیہ کی. ان کا اچھا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس کی بات. اچھا 2007 میں پھر آپ نے ڈرامے لکھنے چھوڑ دیے. ریزن بڑی مزدار کہانی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سے اپنے سوال بڑے کرنے ہیں تھوڑا سا شارٹ رکھیے گا. اس کہانی بھی چھوٹی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ڈرامہ آ گیا تھا مارکیٹ. اچھا اوکے.
تو پرائیویٹ ڈرامے کے اندر آپ کی معاملات بالکل اور تھے. اب دیکھیں نا یہاں آپ 1700 لیتے ہیں, وہاں آپ کو 4 لاکھ دے رہے ہیں, بالکل, تو سارے چلے گئے تھے. جتنے لوگوں نے ڈرامہ نگاروں نے پی ٹی وی کے ڈیفینس میں گھر میں بنائے ہیں اسی کے بعد بنائے 2007 ہمارے دوست ہیں بے شک فوت ہو کے اللہ بخش اصغر دین سے سب اسی زمانے کے گھر بنے ہوئے, تو وہاں سے تو بہت پیسے آ گئے تھے. تو مجھے بھی ایک صاحب نے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ ڈرامہ لے کے, میرا اس وقت ڈرامہ چل رہا تھا قفس لاہور سے, اپنا انہوں نے خالد راشد ڈار صاحب نے کیا. تو میں جب بیٹھا ڈرامہ سنانے لگا تو اچانک وہ ایک خاتون آ کے بیٹھ گئی عجیب و طریقے سے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہو, سگریٹ پینا شروع کر دی. میں ڈسٹرب ہوا, انہوں نے کہا اے فلانی ہے تو انہوں کا ایک رول ہونا چاہیے تھا. اچھا, میں چپ ہو گیا. اتنے پتا چلا کہ ڈرامہ ڈسکس ہو, ایک اور خاتون سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئی, یہ فلانی ہے, انہوں نے بھی ایک رول لکھو. میں نے ڈرامہ لپیٹ لیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے ڈرامے میں کوئی خاتون ہی نہ ہو, اور ہو سکتا ہے صرف خواتین ہو, لیکن ایسے میں نہیں لکھتا ہوں. اور پھر میں نے اس کے بعد 2007 میں نے آخری ڈرامہ, اس میں مجھے پی ٹی وی ایوارڈ ملا, بلکہ میرے ساتھ میرے پروڈیوسر کو بھی ملا اور اس کے اندر اور بھی 2 لوگوں کو اور ملا تھا. وہ تھا دل کی دہلیز پر. اچھا, تو پھر آپ نے لکھا ہی نہیں 2007 کے بعد؟ 2007 کے بعد کالم لکھنا شروع کر دیا تھا. اچھا, کالم 2002 میں لکھنا شروع کر دیا تھا. یہ تو مجبوراً لکھتا تھا, پی ٹی وی والے چھوڑتے نہیں تھے. صحیح. تو یہ پیڈ کالم تھے آپ کی؟ ہاں, کالم شروع میں تو پیڈ نہیں تھے. اچھا, لکھنا تھا بس, ختم. میں نے بلکہ ہوا یہ تھا کہ میرے ایک دوست تھے, ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کچھ رکھے, ممتاز شاہ صاحب, ان کا مشرق اخبار تھا. اچھا, تو وہ جنگ کی مقابلہ کر رہے تھے. صحیح. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کالم لکھو. صحیح. میں نے کہا ٹائم نہیں ہے, دوسرا یہ کہ کالم میں پڑھنا پھنس جاتا ہے, لیکن لکھنا میں نے ہے, لیکن اب وقت نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا ہم تمہاری کی کتاب جو ہے نا گردباد, وہ کس بار چھاپنا شروع کر دیں. میں نے کہا نہیں, میں لکھتا ہوں. اچھا. تو 9/11 ہو گیا وہ, تو مجھے بہت تھا کہ مجھے اب لکھنا چاہیے. صحیح. تو 1 جنوری 2002 کو مشرق میں میرا کالم چھپا ہے پہلا. اچھا. 8ویں کالم کے اوپر میر شکیل الرحمان کا فون آ گیا کہ آپ جنگ میں لکھنا شروع کریں. اچھا. تو اس وقت 1000 روپیہ فی کالم دیتے تھے لکھنے کا. نہیں, دیٹ واز گڈ منی ایٹ دیٹ ٹائم. تو 1000 روپیہ. پھر ہوا یہ تھا کہ 2006 میں سرمایہ دار آنا شروع ہوئے میڈیا میں. اچھا. تو لکھانی نے ایکسپریس خریدا تھا, اور لکھانی نے تمام کالم نگاروں کو کہا تھا کہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ. صحیح. اور ایک سیوک گاڑی. اچھا. تو 12 کالم لکھنے تھے. میں چونکہ نہیں لکھ سکتا تھا 12, میں نے کہا کہ میں 6 لکھ دوں گا. صحیح. تو مجھے 60,000 ملے تھے. صحیح. اور گاڑی بھی نہیں ملی تھی. وہ گاڑی پھر بعد میں کسی اور, تو اس سے پھر پے بڑھنی شروع ہوئی. اور جب میں لاسٹ 92 میں کالم لکھ رہا تھا, جی 92 اخبار میں, جب میں 1992 نہ لگے, جب میں پہلے دفعہ پک ہوا 3 دن کے لیے نا, 9 مئی کے بعد 13 مئی, اس وقت میں 8 لاکھ روپے لیتا تھا. اچھا. 50,000 روپے فی کالم, 1,000 سے 50,000. زبردست. تو ریٹائرمنٹ آپ کی ہوئی 2016 میں, یعنی 10 سال. 18 جنوری 2016. اچھا سر, 2016 میں آپ ریٹائر ہوئے جنوری میں. تو ایک آپ کا رول, اب دیکھیں نا, یہ بڑی ورسٹائل پرسنالٹی ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ پہلے ہوتے تھے البیرونی اور سارے لوگ اس طرح کے, یہ بھی اور ابن سینا کا دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ماسٹر آف نان. نہیں وہ بھی ہے, لیکن یہ لوگ, مطلب میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے اندر کیا صلاحیت. جی ہر چیز ہوتی ہے. ہمارا بچہ 6 کو 7 سے ضرب نہیں دے سکتا, اگر اس کے ہاتھ سے کیلکولیٹر لے لیں تو وہ بالکل بے بس ہے. تو دیکھیں نا, یہ مطلب البیرونی نے جو کام کیا 1000 سال پوری دنیا کا, عمر خیام نے, جی پوری دنیا کا قطر اس نے نندنا فورٹ میں بیٹھ, ایگزیکٹلی, مطلب بندہ امیجن نہیں کر سکتا. اور 1000 سال پہلے, اور 1 سینٹی میٹر کا فرق نہیں ہے اس کے اندر. 1903 میں تو جہازہ ہے, وہ جو رائٹ بردرز نے کیا ہے. اچھا, اس سے 50-100 سال پیچھے چلے جائیں, مطلب ٹرین آپ نکال دیں, بس نکال دیں, یہ موٹر سائیکل شیکل, جہاز جوز, بجلی, کیمرہ, تو انسان پھر گھوڑا کھوتا ہی رہ جاتا ہے نا پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ وحی جبلی ہوتی ہے, جو بڑی ایجاد ہوتی ہے. آپ اس کے دیکھیں, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. صحیح. آپ بھی لیٹتے ہیں, میں بھی لیٹتا ہوں. نیوٹن کو کیوں خیال آتا ہے کہ سیب اوپر کیوں نہیں اڑا؟ یس, مجھے تو خیال نہیں آتا. بالکل صحیح. ہم تو ایک جنرل سیب نیچے ہی گرتا ہے, گر گیا بس. اس نے کہا کوئی چیز تو ہے جو سیب کو نیچے لے کے آ رہی ہے. تو یہ اللہ کا. اسی طرح فیراڈے, اس کا تھا اس کے اندر, اس میں کیا نام ہے, لیبارٹری کے اندر لیب بوائے تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کو کیل جو ہے وہ آ کے جوڑ, وہ تھا کیا نام ہے اس کا, مقناطیس, میگنیٹ.
تو اس سے میگنیٹک فیلڈ کا پرنسپل بلڈ اپ کیا. کیا بات. ورنہ ہم تو کہتے ہیں یار وہ ٹکڑا سا ہے اس کے اندر ایک خصوصیت, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیں نا, آپ کا ایک تو ہو گیا پڑھائی لکھائی, اس کے بعد مقابلے کے امتحان. یہ خواہش ہوتی ہے ہر پاکستانی نوجوان کی, آج بھی یہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا یہ کر نہیں سکتے, انہیں موقع دیں, اس کے بعد پوچھیں کہ یہ اچھی ہے. او نہیں میں نے کہا اس میں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو کرپشن ہوتی ہے. میں نے کہا کوئی زبردستی کرپشن تو نہیں کراتا نا, بلکہ اچھی بات ہے کہ کوئی 1 2 4 10 مثالیں ایسے واضح. میرے مرشد نے, میں جب امتحان پاس کیا تو میں نے پوچھا ان سے کہ جانے کے لیے, تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہے, نوکری آرام سے چل رہی ہے, اتنی نوکریوں کی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بحیثیت ڈپٹی کمشنر زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہے. زیادہ مشکل ہے. ایگزیکٹلی. آپ کے گھر میں 14 بندے ہوتے ہیں ملازم, آپ ان کو عید نہ دو کہتے ہیں خاندانی آدمی نہیں. صحیح بات ہے, رکھ رکھاؤ آپ نے رکھنا ہے. لیکن جو رشوت والا اس کو عید ہی جا دے گا, کیا خاندانی آدمی ہے جہاں دیکھیں ہر عید پہ اتنے پیسے دیتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, تم اگر وہ چھوڑو گے تو تمہاری جگہ کوئی اور بیٹھے گا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. تو یہ تمہارا بہت بڑا قصور ہوگا. ٹھیک ہے پریشانی آئے گی, سب کچھ ہے, لیکن بک تو اصل تو یہی کام ہے. تو سر اس کے بعد پھر آپ امام مسجد بھی بنے اور ابھی تک وہ آپ کا کنٹینیو ہے, تو یہ کس طرح سے اس طرف؟ دیکھیے دین کے ساتھ تو میرا تعلق شروع دن سے تھا. وہ خاندانی طور پہ, وہ خاندانی, بیچ میں مولد ہو گیا تھا 1968 سے لے کے 72 تک, یہ 2.5-3 سال جو تھے. میرے گھر میں بہت ساری کتابیں تھیں والد صاحب کی, تو ان کے اندر سے کچھ کتابیں مجھے مل گئیں جو انہوں نے میرا دماغ خراب کر دیا. پھر ہمارے گجرات کے اندر ایک صاحب ہوتے تھے اکبر علی ایم اے, وہ نا کارل مارکس سبکن پڑھاتے تھے. اچھا. انہوں نے کارل مارکس جا کے پڑھنا شروع کر. اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال تھی؟ جی 12 سال کی ایج میں میں نے میٹرک. اچھا. اکثر لوگ وہ آپ نے بتایا بھی تھا کہ وہ کہانی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن 12 سال کی اکثر. میں 1955 میں میرے والد صاحب کی شادی ہوئی ہے, 56 میں پیدا ہوں, اس سے پیچھے تو میں جا نہیں سکتا نا کسی طور پر. صحیح بات. تو 13 سال کے, تو وہ جو وقفہ ملا تھا نا, ایک تو 6 مہینے ایوب خان کی ہڑتال, اس دوران میں بہت ساری کتابیں پڑھی. میں کتابوں کا نام اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ کوئی پڑھ کے پھر ملد نہ ہو جائے میری طرح. صحیح ہو گیا. میرے والد کو بڑی پریشانی تھی, والدہ کو بھی پریشانی تھی کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا. وہ کارل مارکس کا پڑھا ہوا تھا کہ مذہب ایک افیون ہے, اور یہ افیون اس لیے ہے کہ یہ سرمایہ دار نے اس کو کھلاتا ہے تاکہ یہ آخرت پہ بھروسہ کرتا رہے, سارا کچھ کرتا ہے, داس کیپٹل فلاں. میں اس وقت آپ کو یاد ہوگا بہت چھوٹا سا تھا, پیپلز پارٹی اس وقت بنی تھی. سارے کیمرے سمجھتے تھے کہ بھٹو جو ہے نا یہ موضع تنگ ہے پاکستان کا. تو ہم سارے لوگ جو تھے, جو بھی اس عسکر علی ایم اے صاحب پڑھتے, عثمان فتح صاحب ہوتے تھے, شوکت کمال ہوتا تھا, دوسرے ہم سارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ 1968 کے شروع کی. تو بھٹو اس وقت تھوڑا سا پاپولر ہو گیا تھا. تو بھٹو ایک دن آیا عثمان فتح صاحب کے گھر میں, تو میں بھی چلا گیا. تو میں اتنا چھوٹا پر, تو بھٹو نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے. تو عثمان فتح نے کہا کہ یہ ہمارا کامریڈ ہے. تو اس نے کہا کہ مسٹ بی دی ینگسٹ کامریڈ ان دی ورلڈ. اور پھر اس کا بھٹو نے سب کو نکال دیا, اس نے سرمایہ داروں کو رکھ لیا. جو بھٹو نے کرنا تھا, جو ضیاء الحق نے اسلام کے ساتھ کیا, وہ بھٹو نے کیمرزم کے ساتھ. پھر آپ نے اسلام کو پڑھا. پھر میں نے ہوا یہ کہ میری ایک جو کایا کلپ ہوئی ہے 71 دسمبر میں ہوئی. اچھا. میں اس وقت 71 دسمبر میں, آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں رضاکار کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں جو سول ڈیفینس کی. جی بالکل. تو ہم اس وقت یہ ڈیوٹی دیتے تھے. اس وقت بچے تھے, یونیفارم پہنے ہوئے, بڑی تھرل ہوتی تھی, اور اس میں کرتے تھے کہ کوئی جب کوئی سائرن بجے تو اندر چلے جاؤ, یہ کرو وہ کرو. تو ہمیں بالکل یقین ہی نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان چلا جائے گا. اور آپ اندازہ کریں کہ آخری وقت تک یہی ہو رہا تھا کہ ہم نے آگے جا رہے ہیں. بلکہ نیسن بھٹی کا نغمہ تھا, وہ صبح 1 بجے کے قریب آیا کہ صرف 42 شیراں 540 مارے نے. تو رات کے وقت کو شام کے وقت آگے اطلاع کے وہ سرنڈر کر دیا. میں بہت رویا, تو بہت ڈپریس, وردی اٹھا کے وہ تو سول ڈیفینس بند کر دی, بس ختم. کالج میں پڑھتا تھا اس وقت, زمیندار کالج گجرات میں, FSC کا. اس دوران نا جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش نامنظور کی مہم شروع کر دی. صحیح. اللہ تعالیٰ سبب بنا تھا. جماعت اسلامی کا دفتر ہوتا تھا کالے دروازے, میرے گھر کے بالکل ساتھ. اچھا. تو میں نے وہاں جانا شروع کر. پہلے تو کہیں یہ سغرا کدھر سے آ گیا, بلت کدھر سے آ گیا.
تو پھر ان میں سے ایک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, بہت نیک شیخ ظہور صاحب, تو انہوں نے کہا مجھے کو تقریر کیوں نہیں کراتے ہو. اچھا. تو میں نے وہاں تقریر کی کہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اور وہ, اور اس زمانے میں شاہ فیصل نے کیا یہ تھا کہ حج آ گیا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کو نہیں مانتا, یہ بنگلہ دیش کا جہاز میں نہیں ایکسیپٹ کروں, پاکستان کا جھنڈا لگاؤ تو پھر آؤ, اور جھنڈا لگا کے وہ بڑا میں نے, پھر وہ مجھے سائڈ پہ بیٹھ گئے, ان کو پتا تھا یہ فلسفہ پڑھنے میں دماغ خراب ہو گیا. تو انہوں نے مولانا مودودی کی ایک کتاب تھی کہ وہ ان کے پاس تنقیحات, اس کے اندر نا 2 مضمون تھے, اقلیت کا فریب, وہ مجھے پڑھنے کے لیے دیے. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ مولانا مودودی کو جنت جگہ تو دے ہی گا, ہزار بات ہے. وہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ گواہی دے گا تو میں کہوں گا میں ایک تو مسلمان کرنے والا. تو اس نے مجھے وہ جو فلسفے کی پھول پلیوں سے, مولانا مودودی کا سارا انداز فلسفے کا, تو اس سے پھر میں یوں پلٹا ہوں. تو میرے والد کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے, میری والدہ بہت پریشان تھی. ظاہر بات ہے امام مسجد کی بیٹی, امام مسجد کی, میرے والد امام مسجد کی بیٹی, پھر بڑا بیٹا تھا, بڑا بیٹا. تو مجھے کہتے کہ اس لیے نہیں کہ میں جب یہ چھوٹا ہوتا تھا تو میں اس کو درود کی لوریاں دیا کرتا. سبحان اللہ. تو یہ نہیں بھٹکے گا, یہ واپس آئے گا. تو امامت آپ نے کب سے شروع کی؟ امامت تو پہلی دفعہ مطلب آپ امام کب بنے؟ 2000 آئی تھنک 21 ہے. اچھا, ریٹائرمنٹ کے بعد. ہاں, میں جب واپس آیا تو مجھے بہت کہتے تھے کہ آج کے یہاں جمعہ, میں جمعہ پڑھاتا تو تھا لیکن مختلف شہروں میں, کبھی چلا گیا فیصل آباد جہاں پڑھا لیا, جو کوئی مذہبی طور پہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے. ویسے بھی مولوی مجھے بہت پسند کرتے رہے. آج اب تھوڑا سا عمران خان کو ویسے تھوڑا سا مولوی سمجھتے ہیں کہ حالانکہ عمران خان ابھی آپ باغ جناب میں پڑھاتے ہیں. باغ جناب ڈاکٹر سٹار صاحب بڑی مست. اچھا, باغ جناب میں پھر میں وہاں پڑھانا شروع کیا. صحیح. ابھی آپ ریگولر پڑھاتے ہیں, مہینے میں 2 جمعے. 2 جمعے, آخری 2 جمعے. اچھا, یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں جہاں میری پوسٹنگ رہی نا, خیر شروع کے میرے خیال 1-2 سال کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ لوگوں سے سب سے بیسٹ جو ہے نا ملنے کا طریقہ کار وہ مسجد ہے. تو پہلے ہم نے امام صاحب سے شیڈول دے دیتے تھے انہیں کہ بھائی اگلا جمعہ جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب پڑھائیں گے, یہ سی صاحب جدھر پوسٹنگ گئی ڈی سی, تو وہ اگر 1000 بندہ آتا ہے تو وہاں 5000 آتا ہے. اچھا, آتے وہ بیسیکلی یہ تھے بھائی ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, بیوروکریسی کا یہی امیج ہے, ذرا ان کی بات سنتے ہیں. دوسروں کی لوگوں کو ملنے کا شوق. پھر میں ادھر کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ جو حدیث ہے نا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا پہلے, آپ لوگ دیتے ہیں تو ہم لیتے ہیں. میں نے کہا اب اگر آپ نے رشوت دی, کسی کو پیسے دیے, تو پھر دونوں گھروں کا حساب آپ کے سارا ہے, میں اللہ کے گھر میں. اچھا, وہ اتنا کامیاب سر ماڈل رہا. ایسا میں اسسٹنٹ کوئٹہ تھا, میرے پاس ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جی آپ کے اس نے تحصیلدار نے مجھ سے 20 روپے رشوت لی ہے. اچھا جی. تو میں نے کہا اچھا, میں کتنے لوگ تھے اس کے پاس جب تم گئے تھے؟ کہتا ہم لوگ 10 لوگ تھا وہاں. میں نے کہا ایک تھپڑ مار کے آتے نا, اور پھر میں تمہیں کہتا کہ تم نے ٹھیک کام کیا, میں تمہیں 20,000 بھی نہیں لینے دیتا, 20,000 بھی ہوتا تو میں واپس دلواتا. میں نے کہا تم نے کس خوشی میں تھی, چلو دیر ہو رہی تھی. میں نے کہا تم 2 گھنٹے کا انتظار نہیں کر سکے اور 20 روپے رشوت دے کے آ گئے. تو اسی لیے پہلے رشوت دینے والے پہ اللہ کے رسول اللہ نے پھر لینے والے کا بعد میں کیا. بڑا اچھا. اچھا سر, کتابیں بھی آپ نے لکھی؟ جی. تو کتنی کتابیں؟ 2 شاعری کی کتابیں ہیں. اچھا جی. کوئی 9-10 والیوم میرے اس کے ہیں, اپنا کس کے کیا نام ہے, کالمز کے ہیں. اچھا. وہ سنگمیل نے چھاپے ہیں. صحیح. اور ایک میری ڈرامے کی کتاب ہے گرد بات. اچھا. جو بلوچ پرسپیکٹو میں نے ڈرامہ لکھا تھا. صحیح. تو یہ بڑا پاپولر. تو ان کی رائلٹی بھی آتی ہے؟ یہ اب کہانی مت سوچیں. یہ پاکستان میں اس رائلٹی کا ہمارے دوست مسلسل سے تاڑر کو ملتی ہے. اچھا جی. مجھے پہلے دفعہ ملی تھی. میں افضال کے والد ہوتے, کیا نام ہے وہ جو ہے اپنا نیاز صاحب, انہوں نے دی تھی. پھر اس کے بعد افضال صاحب نے بھی ایک دفعہ دی. بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر رونا دھونا بہت ہوتا ہے نا, کتاباں کون پڑھتا جائے آج کل, تو یہ کون کرتا. میں نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کوئی جاتی کی طرح, سمندر میں تو غرق نہیں ہوتی, اور یہ روز آپ کے سارے کے سارے. پھر اس طرح ہمارا ایک اور ابھی اس نے چھاپی ہے, جو اس نے میری شاعری کی کتاب چھاپی ہے, جو میں نے جیل میں شاعری کی ہے. صحیح. وہ بھی بڑا شروع میں سوچا سر آپ کی کتاب اتنی پکی کہ آگے کی کہانی وہ نہیں سناتے. اچھا سر, یہ جتنا آپ کا سفر ہے شروع سے لے کر پڑھائی لکھائی, ایک خاندانی پس منظر, پھر آپ نے مطلب پڑھا ہے جنرلی, یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ان کا طریقہ واردات ہے نا, یہ میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا ایک لیکچر سنا, میں کسی بڑے پوڈ کاسٹ میں, یہ شاید ویسے اسپیچ,
تو مطلب فرسٹ ٹائم اس سے مجھے ہٹ کیا کہ یار یہ سر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ بڑی جگہ ہم بھی کوٹ کرتے تھے لیکن آپ کا نام لے کے کوٹ کرتے تھے, انٹلیکچوئل آنیسٹی ہاں کہ نہیں وہ نہیں کہ آپ اچھی بات کسی کی تو وہ کریڈٹ ان کو ہی جانا چاہیے. اچھا سر کوئی آپ نے قرآن پاک کی تفسیر یا سیرت کی کتاب یا کوئی اسلامی کتاب بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی لکھی یا لکھ رہے ہیں؟ 4 کتابیں میری جو ہے اس وقت پائپ لائن میں آج کل انہیں پہ کام کر رہا ہوں. اچھا کیونکہ آدمی کو اس وقت ہی لکھنا چاہیے کہ جب وہ مکمل طور پر ایگزیکٹلی گرپ ہو. ایک تو میں بیسیکلی بلوچستان کے اوپر میں لکھ رہا ہوں اس کا حل کیا ہے. صحیح, ہم پرابلم بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اب اسلامی پہ آ جائیں. دوسرا اسلام کے حوالے سے جو میری کتاب ہے وہ بنیادی طور پر جو فتن کا میرا بہت سب سے بڑا اسپیشلٹی جو ہے اس دور کے ہے, بالکل جو فتن کے دور کے اندر اس میں بھی جو آغاز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتا ہے. آپ نے جتنے بھی آج تک قیامت کے نزدیک جو کو واقعات ہیں ان کا آغاز پہلی حدیث جو آپ کی اس سے میں نے آغاز کیا, وہ ہے کہ دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور سب سے پہلی کڑی تمہاری خلافت کی ہوگی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آخری کڑی نماز کی ہوگی اور لوگ ایک کڑی ٹوٹے گی دوسری کو پکڑ لیں گے دوسری. اس کا مطلب امپورٹنٹ ترین خلافت ہے اور آخر میں نماز ہے. صحیح. تو اس کے اوپر جو بنیادی طور پہ میری تحقیق ہے کہ میں نے 50 کالم بھی لکھے ہیں کہ اس دنیا میں جو ساری تبدیلی شروع ہوئی ہے وہ 1920 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, ویزا ریگولیشنز آئی ہیں, بارڈر سیکورٹی فورسز بنی ہیں, اس دنیا کو چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں نیشن اسٹیٹ. اس میں اقبال نے کہا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے اور مذہب کا کفن ہے, یہ بت کے تراشید ہے تہذیب نبی ہے, خارت کرے کاشانہ دین نبوی. اس پہ سر ہم آپ سے نا علیحدہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے کیونکہ یہ دونوں طرف اس پہ میں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی آغاز جو ہے نا اس میں صرف ایک آیت سے اسی طور سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون, کہ ہم نے بستی کو ہلاک کیا اور اس کے پاس ان کے آنے رہنے والوں کا وہاں آنا حرام قرار دیا. انہم لا جب واپس نہیں آئیں گے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. ہاں اس وقت واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. 1920 میں یہودی واپس گئے ہیں یروشلم. 1920 میں نیشن اسٹیٹس بنے ہیں. 1920 میں آپ کا سود کا وہ سسٹم سارے کا سارا آیا ہے, پیپر کرنسی ہو جائے. 1920 میں آپ کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن شروع ہوا. 1920 میں پہلا FKK کا نیوڈ بیچ بنا ہے. تو وہ سارے کا اللہ کہتا ہے ہم من کل حدب, بلندیوں سے حملہ آور. اقبال نے کہا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو اس کو لے کے میں پورا ود ویسٹرن پرسپیکٹو with all the evidence اس 1920 سے لے کے اب تک ہم کس دور سے گزر چکے ہیں اور آگے کیا ہو. نہیں ریسرچ تو آپ کی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا سر اگر ہم تھوڑا سا نیرو اس کو کر لیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں اس میں 2 چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ مطلب میں سب کو کہتا ہوں کہ مثلا میں آپ کو جانتا ہوں, میں آپ کی فیملی سے نہیں ملا لیکن میں آپ سے مل کے آپ کی فیملی کے بارے میں بے شمار باتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے بچے ان پڑھ نہیں ہوں گے, یہ 100% گارنٹیڈ ہے. وہ علم مینرڈ نہیں ہوں گے, وہ اللہ کا کرم ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. یہ بہت ساری باتیں میں بتا سکتا ہوں صرف آپ کو مل کے, کیونکہ ان کی نسبت آپ کے ساتھ ہے نا. ہماری نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور کوئی چیز ہماری میچ نہیں کرتی ان کے ساتھ, یعنی بیسٹ آف دی بیسٹ اینڈ ورسٹ آف دی ورسٹ. اچھا اس کیا ہوا ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن ہم کہیں بھی بات کرتے ہیں اسلام کی آپ میں, وہ کہتے ہیں بھائی وہ کدھر ہے ایمانداری؟ تو جاپان میں ہے, جرمنی میں ہے. جو بندہ ہمارا باہر جاتا ہے وہ بھی آ کے انہی کی مثال دیتا ہے کہ اخبار پڑھے ہیں جی, انڈے پڑھے ہیں, کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے, لوگ پیسے رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں دے جاتے ہیں. یہ ہماری سر بیماری کیا ہوئی اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں بیماری ہماری پہلے دن سے ہوئی ہے, رائٹ, اور وہ ہوئی ہے 1947 آن ورڈ. ٹھیک. قائد اعظم کی جو آخری تقریر ہے جی, یہ اسلام کے حوالے سے سب سے بڑی تقریر تھی. جی, وہ تھی ان کی تقریر 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح. ہاں اسٹیٹ بینک کا بالکل مالی سال سے. اس کے بعد وہ چلے گئے تھے وہاں بیماری زیارت, جی, اور وہیں سے وہ انتقال کر گئے. ان کی تقریر تھی کہ I'll personally watch with keenness the research work of the State Bank of Pakistan
that they will evolve an economic system based on the principle of Islam. Okay. एक बात उसने कहा था कि तुम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाओगे जो इस्लामी हो। इस्लाम आगे इस बात रुक जाती ना, हम कहते नारा लगा के कहा जाता नहीं, आगे कहा द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट इज क्रिएटेड सच अ मेस that we believe that only a miracle can save it. It has resulted into 2 big wars, and then it's created friction between man and man. ये कायदाम के अल्फाज जो आपने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने ये बात कर ली तो हम दुनिया को ये साबित कर सकेंगे कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। उसके बाद जब कायद-ए-आज़म की आंखें बंद हुई हैं और फिर 3 ग्रुप थे जिन्होंने इस पाकिस्तान का सत्यानाश किया। नंबर 1 नाम, और तीनों को अंग्रेज ने ट्रेंड किया हुआ था। मेरे बुजुर्ग लोग, मेरे कबीले के लोग, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिनको अंग्रेज कहता था कोकोनट्स, CSP, ICS, बाहर से ब्राउन अंदर से सफेद। ये वो लोग थे कि जिनको अंग्रेज ने बिल्कुल सेकुलर तर्ज पे पाला। ये सर मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, यानी आपने जो बीमारी की तशखीस की। दूसरा थे सिविल ब्यूरोक्रेसी में साथ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। सही। 74 में आके ज़ियाउल हक ने उनके मैस में से शराब की वो खत्म किए हैं बेसिस, वरना जो बंदा शराब नहीं करता था उसको रेलू कट्टा समझते थे, जॉली गुड फेलो और ये वो। और तीसरे थे वो पॉलिटिकल एलीट जिनको इन डीसीओ ने बनाया होता था, फलाने का दादा, फलाने का परदादा, फलाने का पीर, फलाने का ये, जिसको हमने मुरब्बे लाट किए होते थे, जिसको हमने 12.5 एकड़ दे के वो नंबरदारियां दी होती थी, नहरी मुरब्बे। हाँ जी। ये तीनों ने मिल के इतना बड़ा अलमिया का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुल्क बना हो, उसके 1 साल 8 महीने ये सोचने में लगे कि आइन के ऊपर ये लिखना है कि सॉवरेनिटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस कायनात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और ये हमें अमानत के तौर पर मिला है। ये लफ्ज़ लिखने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया गया, मौलाना मौदूदी गिरफ्तार हुए और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, ज़फ़र अंसारी जिस तरह के, यानी करारदाद मकासद जो था। आज भी इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके गले में ये हड्डी की तरह कि ये किधर से, जब तक ये खत्म नहीं होती हम कुछ। सर अब तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बन गया, चलो ज़ियाउल हक की हर बंदे की वो अच्छाइयां बुराइयां हैं ना, चले उन्होंने इंटीग्रल पार्ट तो उसको बना दिया है ना, नाउ दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, आपकी 32 साल ये करियर रहा ब्यूरोक्रेसी का, और अप्स डाउन हर जगह पे, और ये जो हमारी सीटें ACDC वाली, इसके गिर्द ही सब कुछ घूमता है। तो सर कोई दिलचस्प वाकया बताएं हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए, पूरी सर्विस में कोई एक वाकया होता है ना बंदे को बड़ा याद आता है। बिल्कुल आगाज का मैं वाकया आपको बताता हूँ। मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन था जी। तो उस जमाने में चमन में होता ये था कि एक तरफ इधर महाजरीन के कैंप थे और उधर एक आदमी था इस्मतुल्लाह मुस्लिम अचकज़ई जी, उसने वहाँ एक सेंटर बनाया हुआ था स्पिन बुलदक में, करारगाह उसको कहते थे। अच्छा। वो बंदे अगवा करता था और वो वहाँ ले जाता था और फिर तवान लेता था और पूरी रात ना आपस में गोलाबारी होती रहती थी। सही। अब असिस्टेंट कमिश्नर को वहाँ वो लोग कहते हैं हाकम जी। तो मुझे फोन आना, हाकम दा पछता के लाश सुनाऊं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बंद क्यों नहीं कराता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है वो एक हाथ में वोडका और एक हाथ में कुरान शरीफ, वो पकड़ के चमन के बॉर्डर पे आ गया। अच्छा। अब इस लोगों ने तो चूंकि यहाँ रहा था, वो डुअल एजेंट था इनका, तो वो उन्होंने पहचान लिया तो इस्मतुल्लाह मुस्लिम है, वो उनका मलेशिया का जर्नैल था। अच्छा। तो उसको कहता है कि मुझे ज़ियाउल हक के पास ले जाओ। FIA वालों ने कहा ये तो प्रमोशनें मिल दी, उन्होंने वो फॉरेनर्स एक्ट में उसका पर्चा काटा, ऊपर बता दिया आपने मुस्लिम को पकड़ लिया। अच्छा। उसके बाद वहां से एक होते से कमांडांट उसके मलेशिया के कर्नल तौला जान वो चले गए वहाँ उसको देखने के लिए। फिर कर्नल मक्सी चला गया, इन्होंने कहा देखो बात सुनो, ये फड्डा हो जाएगा, इसको छोड़ दो। इतने में ना उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूव बनाते वो लोग जो थे वो आगे बढ़ रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम तो छोड़ नहीं सकते, AC आएगा, इसको जुर्माना करे तो इसको डिपोर्ट करे। तो मुझे उन्होंने 5 बजे के करीब उन्होंने जगाया कि AC साहब आओ। सही। तो मैं वो ट्रैक सूट पहना हुआ था, उस वक्त वर्जिश करने वाला था, तो मैं उठ के गाड़ी में बैठा। ड्राइवर बड़ा जबरदस्त, उसको ना वाइट कलर पहनने का, काली वेस्ट कोट,
پشتون آدمی, خوبصورت آدمی, ظاہر نام تھا اس کا. تو اتنے میں وہ عصمت اللہ مسلم کے جو فوجی تھے وہ بارڈر کراس کر کے اندر آ چکے ہوئے تھے. وہ میری گاڑی کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر لکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا حاکم لاغلے دیوینس, حاکم آ گیا اس کو پکڑو. اب انہوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھے کہا لکا دیکھا ہے بچے تم تو ادھر ہو جاؤ. وہ میرے ڈرائیور کو اغوا کر سمجھ کے لے گئے. تو اس کے بعد پھر لمبی کہانی ہے, اس کے بعد جو انکوائری پھر اس کا سیاح کہا گیا, تو اس کے بعد پھر یہ کیا ہو گیا پھر لمبی ہے, لیکن وہ بڑا مزدار واقعہ جو ہے مجھے آج بھی یاد آتا ہے. زبردست. اور وہ افغانستان سے پھر ہم کو واپس جیسے لانا پڑا. اچھا, وہ کئی دن تو لگے ہوں گے اس کو بتانے میں کہ بھائی میں ڈرائیور ہوں, صاحب نہیں ہوں. سر بچے کتنے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں؟ 3 بچے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک جو بڑا بیٹا ہے اس نے لمس سے گریجویشن کی ہے. اچھا. ابھی میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے کسی بچے کی کوئی ڈومیسائل بلوچستان کا نہیں بنایا, اور نہ کبھی ان کی میڈیکل کی سیٹیں لے اور فلانی لے, اس میں نہیں لیا میرٹ. اور کسی بچے کو مجھے اللہ کے فضل سے کبھی سفارش نہیں کروانی پڑی. تو اس نے یہاں لمس سے کیا, اس کے بعد پھر وہ پاکستان ٹبیکو کمپنی میں تھا, وہاں سے پھر وہ برٹش امریکن ٹبیکو کمپنی میں چلا گیا. پچھلے دنوں عراق کا ہیڈ تھا, آج کل اس کی پروموشن ہوئی ہے تو ہی از ان سری لنکا. اچھا. اور وہ ریجنل ہیڈ ہے سری لنکا. دوسری جو میری بیٹی ہے شی از ان انگلینڈ, ایڈنبرا میں ہوتی ہے. تو اس کے ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں, اس کا ایک بیٹا ہے. اچھا. اور اس نے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا نیشنل کالج آف آرٹس, انٹیریئر ڈیزائننگ میں, اور اس نے اس میں کیا تھا کیا نام ہے وہ جو ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں اس نے گریجویشن کی. ہم نے اس کو پڑھایا تھا, اس کو شوق تھا بچے کو پڑھانے کا. یعنی میٹرک کے بعد اس نے بیکن ہاؤس کی نرسری کلاس, اس کو نرسری کے بچے اچھے لگتے. اب اس کا بچہ ذرا بڑا ہوا ہے تو اس نے 2 سال پہلے اس نے نرسری کی ماسٹرز کرنے کے لیے, پہلے اس نے اسکول میں وہاں جاب کی, وہاں اس نے ماسٹر کرنے کے لیے ایڈنبرا یونیورسٹی میں داخلہ لیا. اچھا. تو 9 تاریخ کو سید احمد خان بھی ایڈنبرا میں آپ کو پتا ہے نا. اچھا, مجھے نہیں پتا. ایڈنبرا سر سید احمد خان کو جب اسکالرشپ ملا تھا ایڈنبرا, تو ایڈنبرا میں چیز بڑی خوبصورت ہے. تو اس نے وہاں سے ماسٹرز کر کے اب 10 تاریخ کو اس کی گریجویشن ہے. اچھا. اور اس کو اس وقت نرسری اسکول کے بچوں کے انچارج لگا دیا گیا. کیا بات. تیسری جو میری بیٹی ہے تو اس نے میٹرک آنورڈ ہم سے پڑھائی کے لیے ایک پیسہ نہیں لیا. بیکن ہاؤس میں تھی, وہ بیکن ہاؤس کے اسکالرشپ پہ پڑھتی رہی. پھر اس نے اپلائی کیا اس میں فل پرائڈ پہ, تو وہاں چلے گئی کولمبیا یونیورسٹی میں, جو 5 میجر یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, آئی وی لیگ. وہاں سے اس نے ایک کے بجائے 2 گریجویشن 2 ماسٹرز کی. ایک اس نے کی ہے ابنارمل سائیکالوجی کے اندر, ایک اس نے کی ہے کاؤنسلنگ کے اندر. اچھا. وہ یہاں آ کے پھر یہاں کاؤنسلنگ کرتی رہی. اب وہ شادی اس کے بعد وہاں گئی ہے. شی از ان ایل اے, میاں اس کا جو ہے ہی از ان کیا کہتے ہیں شکاگو یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, جو ڈیٹا انٹرپریٹر, بڑی بہت اہم ترین مصورت ہے. تو ہالی ووڈ کے پاس ہی رہتی ہے. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ آج کل ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بچہ عطا. آمین آمین. تو سر تینوں بچے باہر ہوتے ہیں تو مس نہیں کرتے آپ؟ بیٹا تو ابھی گیا ہے, لیکن 2-2.5 سال ہوئے تو, لیکن اسلام آباد میں ہوتا تھا. دیکھیں اب اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. میری وائف یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, تو 25 سال کی نوکری کو چھوڑ کے اس دوران میں اس نے پڑھنا شروع کیا تھا دین کو. تو پھر وہ مطلب وہ عربی مجھ سے زیادہ اچھی جانتی کہ اس نے عربی خاص طور پہ وہاں. تو 25 سال مطلب 2007 میں اس نے نوکری چھوڑ دی تھی یونیورسٹی. 2007 سے آج تک وہ الہدا میں کبھی قرآن پڑھاتی ہے, کبھی فقہ پڑھاتی ہے, کبھی حدیث پڑھاتی ہے, کبھی اور چیزیں پڑھاتی ہے. ایک تو اس کی مصروفیت رہتی ہے, اس نے بھی دوپہر کے کھانے پہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا. پھر شام کے وقت بھی اس نے ارد گرد کسی نہ کسی گھر کے اندر رکھا ہوتا ہے, کبھی پیراگون میں تو کبھی اپنے علاقے میں. تو شام کو بھی وہ اس کی میری شام کو ادھر مصروفیت ہوتی ہے, صبح میں لکھنے پڑھنے کا, تو شام کو میں اکٹھے ہو جائے. تو بیٹوں سے بچوں سے وہ فون پہ ملاقات, یہ ایک سہولت ہے بڑی. دنیا ہی اتنی ارد گرد ہے کہ آپ جیسے کہا تھا, میں نے ابھی پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے تحیات میں ضرور مانگتا ہوں کہ اللہ انی اعوذ بک من الجبن, اللہ مجھے بزدلی سے بچانا, سبحان اللہ, والبخل, اور مجھے کنجوسی سے بچانا, اور رد ولا ارسل العمر, اور نکارہ عمر سے بچانا مجھے. اس پہ ہمارا ایک لطیفہ مشہور ہے, بات یاد آ گئی.
کہ میں ایک ڈرامہ لکھ رہا تھا, نصرت ٹھاکر ہمارے جو تھے نا وہ اس میں تھے, تو ہر پروڈیوسر کی کوئی ایک نہ کہ اس کو ایک ہیروئن پسند ہوتی ہے جو کچھ, تو وہ جو تھی نا خاتون, اس نے 30ویں ایپیسوڈ میں فوت ہو جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب اس کو آگے چلائیں نا, کم از کم 10-12 ایپیسوڈ سے چلائیں نا, آگے 10 مارنی ہے تو 10 تھوڑا بہت کرایہ خرچ کر کے کوئٹہ آئی ہے تجھے. صحیح. تو میں نے کہا سب وہ کہا سنو میری بات سنیں, فی جلندری زندہ ہے نا, کچھ نہیں کر رہا. کیوں اللہ نے زندہ رکھا, آپ بھی اس کو زندہ رکھے, کچھ نہ کریں, اس کو اسپتال میں نہ کوما میں بھیج. تو جو ٹی وی ڈرامہ ہے بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے نا, اس میں جب رائٹر ہوتا ہے نا, اب تو خیر پتہ نہیں کیا ہو گیا, بڑا اس کا منافع ہوتا ہے. تو ایک ہماری ہیروئن ہوتی تھی, اس سے ایک کیمرہ مین ناراض ہو گیا. اب یہ کیمرہ مین بیٹھا کھڑا ہے, اس کو اندازہ ہوگا کہ ان کا بڑا اچھے خاصے آدمی کو یہ مجھے ابھی گندا بنانا چاہنا تھا, جیسے بڑی لائٹ سے بہت گندا بنانا, کیمرہ مین کی بڑی پاور ہے. تو یہ کیمرہ مین ناراض ہو گیا, تو اس نے کہا سر اس خاتون جو ہے نا یہ بڑی ٹھیک نہیں ہے, اس کو نکالیں اس سے نا. میں نے کہا میں کیسے نکال سکتا, کہتے سر اس کا ایکسیڈنٹ کرائیں, اس کی ایک خوبصورت سی نرس وہاں اس کے استعمارداری پہ لائیں, اس کو ہیرو سے عشق کرائیں. پورا پلاٹ مجھے سنا رہا ہے. کہتا ہے کمال نہیں ہو جائے گا, کہتا ہے اس کو پورے 13 ایپیسوڈ اسپتال میں کومے میں رکھے. بالکل ٹھیک. اچھا, اور یہ سب لاسٹ میں ہماری گزارش ہوگی کہ آپ کوئی سارے لوگوں کو میسج دیں, مسلمانوں کو, پاکستان کے لوگوں کو. یوتھ کا بالکل کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور یہ میں نے کلچر صرف پاکستان میں دیکھا ہے. ایک بندہ ایسے فون اٹھائے گا, جی آپ ایسے کریں کہ یہ آپ کھیرے کو یوں کاٹیں اس سے یہ 10 بیماریاں. اچھا, پوری دنیا میں لوگ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بیسک ڈگری ہے, کوئی پتہ نہیں وہ بھائی صاحب کون ہے, وہ باجی کون ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک بھرپور تجربہ, پورا علم الحمدللہ جتنا میکسیمم اس صحیح تک بندہ کر سکتا ہے. تو کوئی ایک ایسا میسج جس میں ان کے کوئی امید, کوئی روشنی, کوئی راستہ. دیکھیے بیسیکلی یہ جینزی جو مخلوق ہے یہ بیسیکلی پیدا ہوئی ہے ویڈیوز کے زمانے. اچھا, ہماری اور آپ کی جو خلقت تھی اس نے بڑا عجیب و غریب زمانہ ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے ساری 5000 سال کی تاریخ کے اندر. یس, جتنی تبدیلیاں ہم نے دیکھی کسی نے نہیں دیکھی. سائیکل سے لے کے ہم وہاں تک پہنچے ہیں. یعنی بچپن میں ہمیں 200-250 فون نمبر یاد ہوتے تھے, ایگزیکٹلی جو ہم ملاتے تھے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کی. وہاں سے لے کے ہم یہ اس پہ تک اتنا کچھ دیکھا ہے, ہم نے اتنا کچھ دیکھا ہے جس کے حساب ہی نہیں. تو اس جنریشن نے صرف اس کو دیکھا ہے, اس لیے یہ جنریشن جو ہے یہ مایوپک ہے, اس کا ویژن چھوٹا ہے. اس سے یہ لے لیا جائے تو یہ رابنسن کروسو کی طرح جزیرے میں قید ہو جاتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر انہوں نے یہ چیز جو ہے اس کے مقابلے پہ ہیبٹ پیدا کیا. مثلاً جو ہیری پوٹر کی کتاب آئی ہے اس کا آخری ایڈیشن, وہ آپ کو پتہ ہے 40 لاکھ بک کا ہے. صحیح. ادھر آپ کی ایک کتاب 100 سے نہیں زیادہ, 1000 سے زیادہ نہیں بک رہی. 1100 5 سال پہ ہی رہتے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو انہوں نے اس سے واپس چڑھا. آپ کا اخبار ختم ہو گیا, دنیا میں ختم نہیں ہوا. آج بھی وہ اخبار کے ساتھ دوستی ان کی دنیا میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے علم الانسان بالقلم, ہم نے تمہیں قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے. قلم ہم سے چھین گیا ہے. ذالک الکتاب, کتاب اور قلم, ذالک الکتاب, بالکل. تو یہ کتاب اور قلم یہ ان سے واپس. دیکھیں میں ایران میں رہا ہوں, پوسٹڈ رہا ہوں. ایران نے کمال کیا, 3 کام کیے ہیں جو آپ پہ کرنے چاہیے, جو ہم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں. جب انہوں نے 1979 کا ریولوشن آیا تو انہوں نے کہا کیا کریں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں ایک سبق ہے کہ آپ کی کوئی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی زبان کے اندر اس نے علم حاصل. بالکل. وہ کہتے ہیں you can learn in somebody else's language but you cannot be create. اس لیے 25 لاکھ کے ملک ہیں نا, ناروے, سویڈن, اپنی زبان میں PhD کراتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں 2-1 سال میں مسئلہ لگے گا, لیکن نہیں, فارسی زبان کون سی, اب 45% فارسی وہاں بولتے ہیں لوگ, 47%, لیکن لنگوا فرنکا فارسی ہے.
ہمارے یہاں اردو کو مسئلہ بنایا جائے اردو زبان کا. او بھائی میری بات سنو, آپ کسی پنجابی کو اسٹیج پہ کھڑا کر دو, اس کو تقریر کرو تو اردو میں تقریر کرے گا, پنجابی نہیں کرے گا. صحیح بات. کسی بھی ڈی سی وی سی کو, کسی بڑے لیڈر کو اردو میں تقریر کرے گا. اپنی زبان اس کو کتاب دے دو پڑھ نہیں سکے گا. پٹھان کو پشتو کی کتاب دے دو پڑھ نہیں سکے گا. سندھی صرف پڑھ لیتا ہے, سندھی پڑھ لیتا ہے. بلوچ کو نہیں پڑھنی آتی. تو اس کا مطلب ہے کیا, پھر ہرنائی سے جب بندہ اٹھتا ہے وہ یہاں پر آ کے نا وہ اپنا سبزی اردو میں بیچتا ہے, وہاں سے آ کے جو گوادر والا یہاں آتا ہے مچھلی اردو میں بیچتا ہے. یہ والا آپ نے یہاں پٹھان کتنے پھرتے تھے, 40% تو وال سٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آج ہر جو بندہ ہے ان کا وہ تقریباً ہر سال 1 سے 2 نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہو کے جاتے ہیں وہاں. صحیح. زبان کی وجہ سے. تو کہتا ہم گونگے نہیں. دوسرا سر انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کا رسم الخط اس سے چھین لو. ٹرک کتنی بڑی قوم تباہ ہو گئی کیونکہ تاترک نے رسم الخط چھینا. تاجکستان, ازبکستان, بخارا, جہاں سے امام بخاری, امام کیا کیا بڑے بڑے یہ سارے کے سارے سائنسدان سارے سے رسم الخط ان سے چھین لیا. ہمارے ہاں بھی یہ ہوا. اب وہ رومن لیٹر میں اردو لکھتے ہیں آپ کے بورڈوں پہ, ٹھنڈ ہے THAND ٹھنڈ ہے. ٹھیک. انہوں نے کمپٹیشن شروع, کیلیگرافک کے کمپٹیشن, سارا کچھ. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا, دنیا کی ہر کتاب ٹرانسلیٹ کر کے میز پہ رکھ دی. بھائی صاحب انسانی تاریخ میں 2 دفعہ ترقی ہوئی ہے. ایک دفعہ مسلمانوں کی اور ایک دفعہ انگریزوں کی. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ فلسفہ تھا, نہ طب تھی, نہ جراحت تھی, ایک پاگل پن تھا. ہم نے ترجمہ کرنا ہے. 35,000 دینار ایک مترجم کی تنخواہ تھی ہارون رشید کے زمانے. بیت الحکمہ جو تھا. اور دنیا کی کون سی کتاب ہے, یہاں سے 3 علم الانتا کتاب جو انہوں نے جب انہوں نے دنیا کا علم ایک دفعہ گنیری کی طرح چوس لیا, پھر اس کے اندر سے پھر بول سینا بھی پیدا ہوا تو جرسی بھی پیدا ہوا. دوسرا گورے کو جب بھگایا انہوں نے نا سین ریور سے, تو انہوں نے ایک سوسائٹی میں سوسائٹی ان کا میں نے ترجمہ کرنا ہے. رات کو کتاب فرانس میں چھپتی تھی, بجرے ہوتے تھے, بھاگ کے آتے تھے, روز بار انگلستان کراس کرتے تھے, ٹیمز ریور پہ لوگ بیٹھے تھے, کتاب تقسیم کرتے تھے, اگلے دن مارکیٹ میں آ جاتے. اسی لیے ابو سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے, موفساں فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے, گوئٹے جرمنی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. اب انہوں نے اس کو, آج وہ ترقی کر گئے ہیں. پاکستان کی ترقی کا ایک راز ہے, 5ویں بڑی اکائی ہے سر. ہم 25 کروڑ ملک ہیں, پورے یورپ کی آبادی کے برابر ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. یورپ کے 15-20 ملک جو ہیں ان سے برابر ہم, وہ اپنی زبانوں میں کرتے ہیں, ہم ایک زبان میں علم اور کتاب اور قلم سے دوست. یہ سر نسخہ آپ نے ٹھیک بتایا ہے, لیکن یہ تینوں وہ کام ہیں جو حکومتی سطح پہ ہونے والے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں نا بھائی, یہ تو ملکی لیول کا مسئلہ حل ہو گیا نا, اس سے حل ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو گھر میں ایک بچہ بچی بیٹھا ہے, جین زی ہے یا کوئی اس سے بڑا, اس کو کتاب لا کے دیں, خود کتاب پڑھنا شروع کریں, کتاب شروع کریں. ہاں, اس کے سامنے اس کو لے کے جائیں. میں اپنے بچوں کو کیلیگرافی کی نمائش میں لے کے جاتا تھا. میں میری کتاب میرے گھر میں, کبھی آپ پوڈ کاسٹ کرتے تو میرے گھر کے اندر جو لائبریری ہے اس کو 7,500 کتاب ہے. ماشاء اللہ. آپ کسی لیڈر, پاکستان کا لیڈر دیکھ لیں, کتاب نہیں ملے گی آپ کو. یا کرسٹل اتھوں ہے تو یہ مجھے فلاں نے دیا تھا, تو یہ توشا خان نے کہا وہ قلین ہے, تو یہ گھڑی ہے. کوئی کتاب نہیں آپ کو ملے گی ان کے گھروں کے اندر. ہمارے بڑے بڑے افسروں کے گھروں میں کتاب آپ کو نہیں ملے گی. آپ خود گھومتے رہیں, آپ دیکھ لیے گا ڈپٹی کمشنر کی جو ڈرائنگ روم میں کتاب نظر نہیں آتی. کتاب اس کے ارد گرد ہوگی تو وہ پڑھے گا. نہیں, یہ بڑی تعداد ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا, 7,500. مطلب ہمارے گھر میں ایک لائبریری میں نے اسٹیبلش کی ہے اپنی. میں نے کبھی سر لائبریری سے کتاب نہیں لی. اگر میں نے لی بھی ہے نا تو 2-3 دن کے لیے کہ یہ کتاب اچھی ہے, پھر میں نے خریدی ہے. سب کو میں کہتا ہوں یار یہ جو باقی اللہ تعالیٰ سے آپ پیسے لگاتے ہیں نا, یہ جگہ ہے پیسے لگانے کی. سر جو قوم کتابیں ادھاری لے کے پڑھے, آپ اندازہ کریں نا, یعنی کتاب تینوں کے تینوں بچے باہر ہیں. اچھا, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے ہمیشہ ان سے کتاب کی فرمائش کی, کتاب آگے بھیج دو. میں کتاب کوئی اور فرمائش نہیں کی, کوئی پین کی, کوئی کاغذ کی. آپ سوچیں, میری آپ بات سنیں, گھٹیا قوم میں کہتا ہوں, ہم اپنے آپ کو, میں خود بھی شامل اس کے اندر. آپ کا کوئی دوست کی پیزا کی دکان کھولے,
آپ اس کو کہتے ہیں یار اس کو پیزا ویزا بھیج. لیکن کتاب لکھا, یہ کتاب نہیں ملی مجھے, وہ مفت کتاب, اس سے کتاب مفت لیتے ہیں. تمہارا جوتے کی کبھی جوتے والے سے کہا یار ایک جوتا مجھے مفت بھیج دو, تیری دکان کھل گئی ہے. سر اس قوم کی حالت یہ ہے کہ میری پوسٹنگ ہوئی 2-3 سال پہلے نا پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا میں ہیڈ کر رہا تھا. ہاں جی. اچھا, تو جو میری کتاب ہے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مقابلہ بھی کراتے ہیں, کروڑ کے نام بھی دیتے ہیں. اچھا, وہ میں نے سارے سٹاف میں سب کو بلایا, میں نے کہا جی ایک ایک میری طرف سے ہدیہ ہے. اب وہ ہم خود پرنٹ کراتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی کوئی ہوتا ہے نا, چلے رائلٹی نہیں تو آپ کو پیسے, تو وہ اس لیے کہ کم سے کم وہ 700 کی ہمیں پڑتی ہے, ضامنی شمنی کرا کے دوبارہ تو 700 میں. خیر میں نے کہا جب ان سے کیا 700 لینا ہے. میں 3 دن کے بعد ایسے ہی مجھے کسی نے کہا جی کمیٹی روم بنانا ہے, تو میں وزٹ کر رہا ہوں, کہا جی میں گیا تو ڈائریکٹر صاحب کے پاس ایسے ہی وہ نا لفافے میں بند پڑی ہوئی. بڑا ہی افسوس ہوا مجھے. میں نے کہا تو نے یار لفافہ ہی کھول لیتا میری عزت کے لیے. سر آپ کی کتاب چھپی ہوتی دنیا کے کسی ملک میں, ایگزیکٹلی انہوں نے آپ کو وہاں بٹھانا تھا 2 گھنٹے کے لیے, پبلشر نے, کہ یہ بندہ اس سے آٹوگراف کتاب لینی ہے تو آ کے لے لو, ورنہ نہیں ملے گی تم کو. میں سر آپ کو نا ایک اور مطلب مزاحیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دکھ والی بات دونوں ملا جلا ہے کہ ہمارا ملک ہم کھڑے کہاں پہ. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی لیب آپ جانتے ہیں کہ ادارہ امریکہ میں, وہ جن ملکوں میں بہت کرپشن ہے, ان کا یہ تھا کہ بھئی کرپٹ لوگوں کو جب جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے بھیجتے ہیں تو ایمانداروں کو ہم کیمرے کے سامنے لے کے آئیں, یہ ان کا ماٹو ہے. خیر انہوں نے ایک لسٹ بنائی 42 ملکوں کی, پھر پاکستان تو آنا ہی تھا اس میں کرپشن, کہ جہاں پہ کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا نہیں ہوتا. لو جی, دے اسٹارٹڈ فرام نیپال میں انہوں نے پورے سال کو ان کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں وہ بندہ نامینیٹ اپنے آپ کو کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. پھر وہ لمبے چوڑے کرتے کرتے آخر میں 5 فائنل کرتے ہیں, ان میں سے پھر ووٹ پڑتے ہیں, پھر جو جیت جاتا ہے. اچھا, نیپال میں ہوا, پھر لائبیریا میں ہوا, پھر پتہ نہیں 2-3 اور ملک میں. 2016 میں دے کیم ٹو پاکستان, تو مجھے کسی نے نامینیٹ کر دیا. اچھا, وہ مجھے مہینے کے بعد کہیں سے کال آئی کہ جی آپ کا نامینیشن ہوئی ہے, بتائیے. خیر جی وہ انٹرویو آگے پیچھے ہوتا ہوا تھا, اینڈ پہ نا سر ہم 5 لوگ رہ گئے. اچھا, میں بڑی ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہے کہ میں اس وقت ہیڈ کر رہا, سیکریٹری تھا, بلکہ ہیڈ بھی نہیں کر رہا تھا لیکویڈیشن بورڈ کو. اچھا ہمارے پاس 200-250 ملازم. دیکھیں سر, اگر آپ ڈی سی ہیں یا اس پوزیشن میں تو آپ 15-20 ہزار تو صرف سی ایجوکیشن کو کہہ دیں تو آپ کو ووٹ مل جائے گا. خیر میری یہاں جب پوسٹنگ تھی نا, میں نے وہاں جن بندوں سے رابطہ تھا وہ کیا. خیر جی وہ اوارڈ مجھے مل گیا الحمدللہ. اچھا, آئی ون دیٹ اوارڈ, دی موسٹ آنیسٹ گورنمنٹ امپلائی آف پاکستان. ماشاءاللہ. اچھا ہو گیا جی, اخباروں میں آ گیا. اچھا, زی نیوز نے بھی اس کو بڑا پک کیا, مطلب یہ زی نے کیا, پاکستان میں نہیں کیا. نہیں, پاکستان میں ہوا لیکن اس لیول کا نہیں ہوا. زی نے سر کمال کر دیا. انہوں نے کہا جی اس افسر سے انڈیا والوں کو سیکھنا چاہیے. خیر یہ ہو گیا, عربی شربی سارے چینل چل گئے. ZDF آپ جانتے ہیں جرمنی کا جو BBC لیول کا چینل ہے. اچھا, انہوں نے سنگاپور سے ٹیم بلائی. اب انہوں نے سمجھا کہ اس بندے کے پاس اتنا رش ہوگا انٹرویو کا, جو میں اصل بات بتانے لگا کہ ہماری باری نہیں آئے گی. خیر انہوں نے ٹائم شیم لیا. اب ہمارے پاس تو رش تھا ہی کوئی, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک دن خبر چلی اور بس. اچھا, وہ آ گئے. تو وہ جب انہوں نے میرا انٹرویو کیا نا, تو وہ خاتون جو تھی ان کی, وہ کہتی سر آئی وانٹ ٹو ہیو اے فوٹو ود یو بیکاز ون ڈے یو ول بی دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اور میں لوگوں کو بتاؤں گی. تو اچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم گئے تھے نا نیپال والے بندے گھر, جس روز کو سر ایوارڈ ملا, تو صبح وہ بندہ اٹھا تو 2.5 کلومیٹر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے بکیز لے کے, کہ یار یہ بندہ ہمارے ملک کا ایماندار ترین آدمی ہے. تو 2.5 کلومیٹر کی لمبی لائن تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی بڑے ہزاروں لوگ آئے تھے, اب تو ذرا پرانا ہو گیا. میں ان کو کیا بتاؤں کہ یہ یہاں کی بڑی علمی ہے, بہت بڑا علمی ہے, بہت بڑا. یہاں پہ وہ انہوں نے خیر فوٹو بنوائے میرے ساتھ. نہیں یہاں تو بیوقوف کہتے ہیں. بالکل بیوقوف کہتے ہیں سر. اب دیکھیں نا, یہاں وہ نیشا پوری اور پوما کوئی آپ چبل مارے, مطلب ہے بات بھی نہ کریں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں جب پکڑ کے لے کے گئے ہیں جی پہلی دفعہ, تو مجھے جو بلائنڈ فولڈڈ تھا, تو مجھے اس نے پوچھا کہ آپ چمن میں ایسی رہے. میں نے کہا چمن میں اس وقت آج 5 کروڑ کماتے ہیں, 1 کروڑ کماتا ہوں. میں نے کہا زیادہ کماتا ہوں. چاگی میں DC رہے ہیں, آج کل 10 کروڑ کماتے ہیں, آپ کو 5 کروڑ کماتا ہوں. پھر مجھے 1-2 گالیاں والیاں دیکھ کے تھے کہ تم عجیب آدمی ہو, تم نے جس نے اپنے اولاد کے لیے نہ گھر بنایا نہ گاڑی بنائی, تو تم کیا ہو, کیا کر سکو. اس کے نزدیک میری کرپشن جو تھی یہ ویلیو تھی. بس سر یہ ہے نا کہ سر ہمارے لوگوں نے وہ کلمہ, تو میں سب کہتا ہوں میں بچہ ہوتا نا اتنا سا پیدا, اچھا 3 کلو زیادہ سے زیادہ 3-3.5 کلو کا بچہ ہوتا ہے, یہ اس کا سائز ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے کانوں میں گھر والوں نے زبردستی یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ہمارے بس میں ہوتا نا ہم منع کر دیتے, جس طرح کہ ہم آگے نکلے. جی سر مسلمان ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں نا تو ان کے اندر وہ دل ہے.
اچھا سب سے پہلی چیز سر دیکھیں کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جن کے اندر آپ نے پاکستان کا درد دیکھو نہیں اس طرح خرچ کرتے ہیں. وہ ابھی ہماری میٹنگ چل رہی تھی, وہ بندہ وہ جتنے بلین, میں کہ بھائی کبھی بلین دیکھا ہے؟ بلین کتنا ہوتا ہے, کتنی زیروز ہوتی ہیں؟ آپ جو سائیکلوں کے لاتے ہیں سارے سائیکل میں تو پڑے ہیں. میں نے کہا نکالیں آپ کا اکاؤنٹ کب کھلا ہے بینک میں. میرا 7 سال کی ایج میں کھلا تھا. اس سے پہلے یاد ہے پاس بک ہوتی تھی, جو چھوٹی ڈیبٹ کریڈٹ دونوں. تو میں نے بینک نے شروع کی تھی, میں نے کہا ابھی نہیں کھلا. میں نے کہا دوسرا میرا اکاؤنٹ ہے, میں آپ کو شو کراتا ہوں, یہ میرے اسٹوڈنٹ ایج کے ہیں, جب 7 سال اور 12 سال. میں نے کہا آپ بتائیں آپ نے پہلی دفعہ بینک کی شکل دیکھی جب آپ کی نوکری ہوئی؟ اچھا ابھی آپ ایسے بات کرتے ہیں نا $2.57 بلین. سر میں نے پہلا چیک گوادر میں کاٹا, کوئی ہم زمین کا کر رہے تھے کام شام 2004 دسمبر میں. اچھا کروڑ سے اوپر میں نے تو لاکھوں کے چیک کاٹے تھے, میں نے کبھی چیک ہی نہیں کاٹا. وہ کوئٹہ کا ایک تھا پٹھان, اس کو کیا پتا میں کون ہوں, وہ مطلب کاروبار کر رہے تھے, وہ مجھے کہتا ہے وہ جلدی کرو جی صاحب چیک دو. اچھا میں گنوں اکائی دائی سر میں نے کاٹا ہی نہیں, یہ تمہاری اوقات ہے. لیکن گورنمنٹ میں آ کے سر آپ بلیو کر لیں, مطلب یہ گاڑی ہمارے پاس ہے یارس, بہترین کار ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس غریب ملک میں جہاں لوگ بس کرایہ شکر ہے کوئی اور آپ کی جگہ ہوتا اس نے کہتا کہ مجھے دوسری لے کے دے, میں فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہو گیا. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ مجھے اب سے بڑی مطلب آتھورائزڈ ہے, پیسے ہمارے پاس پڑے ہیں, فیلڈ آف اے جی آفس ہے کوئی نہیں, میرا ڈرائیور اس سے خوش نہیں ہے. مجھے روز کہتا ہے سر یہ گاڑی جو ہے نا, اب سر دیکھیں نا اس نے کہاں سے سیکھا ہے, ہم سے. وہ رہا ہے نا بڑے افسران کے ساتھ, وہ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں نسلوں کی, فارچونر لینی چاہیے. جی سر مجھے کہتا ہے سر یہ گڈی ٹھیک نہیں. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سر ہے تو کرولا لیکن یہ سوزوکی سمجھے. تو میں نے کہا یار روز سر کھاتا ہے. تو میں 2 دن پہلے جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار وہ ویسے گاڑی انہوں نے صحیح نہیں بنائی. میں نے کہا آج چلے مطمئن ہو جائے, آج کا دن تو گزرے. میں نے کہا سوزوکی. کہتا ہے نہیں سر کلٹس کو کلٹس. سر اندازہ کر لینا کہ وہ ڈرائیور ہے. حالانکہ پنجاب میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فارچونر کی ضرورت ہو جانے کے لیے, ٹور کرنے کے لیے. صحیح کہتے, صحیح کہ نہیں آپ لیں گے. میں اسٹور میں رہا ہوں وہاں تو سمجھ آتی ہے نا. میں آپ کو جنیجو نے میں ایک چھوٹی گاڑیاں جو کی تھی سوزوکی لے دی. جی اچھا اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو ملتے تھے کلٹس, صحیح, اور اس کو ملتی تھی ڈپٹی کمشنر کو وہ دوسری مرگلا ہوتی تھی. مرگلا, یس, وہ بھی سوزوکی تھی. سوزوکی مرگلا ہوتی تھی. اب یہ بادشاہ لوگ دیکھیں, انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ نکال دی تھی. اچھا ٹانگیں لمبی شمبی کر کے, او مائی گڈنس. اور ساتھ پھر یہ جرنیلوں کے ان کو انہوں نے سلوکی ڈلوا دی تھی. کمال کا آدمی تھا وہ, ضالت سمجھدار میں بڑا کام کے لاٹ. انہوں نے پھر فیلڈ گاڑیاں ایک گاڑی فیلڈ کی شروع کر دی کہ ایک گاڑی فیلڈ کے لیے چاہیے. وہ میں نے کہا بھائی میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ہوں, وہاں ہر جگہ رکشہ پہنچ جاتا ہے, یہ تو پھر سوزوکی ہے. یس, لیکن نہیں بڑا یہ خوبصورت سر آپ کے ساتھ ہماری بات چیت رہی, اور انشاءاللہ آگے آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے ٹائم کی. انشاءاللہ اگر آپ نے ہمیں اچھی چائے پلانے کا وعدہ کیا تو ہم گھر آ جائیں گے. گھر آئے نا, گھر آئے اس لائبریری میں کریں, بلکہ وہ تو سر ہمارا مشترکہ گھر ہونا چاہیے, ہمارا گھر جب چاہیں. اور سر جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں کسی جگہ بھی, یو آر دی اونلی پرسن جن کو میں نے سر کر کے بات کی, کیونکہ آپ میرے سینئر ہیں اور ہمیشہ سینئر ہیں اور قابل عزت ہیں, ہماری ایک اچھی مثال ہیں. سر دیکھیں نا یہ بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں. دیکھیے تھاٹس انسان کے ہو سکتے ہیں, کسی کو ایک پارٹی کو پسند ہے, ایک کو نہ, وہ تو دیکھیں نا جس کا ایک ہیرو ہوتا ہے دوسرے کا وہ ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ بھی کوئی اختلاف کر سکتا ہے. لیکن نوکری آپ نے جس طرح صاف ستھری کی ہے اور اللہ کا فضل. سر دیکھیں نا یہ جو آڑ پاس بنتی ہے نا, یہ بنتے ہی اس بندے کی ہے. وہ میں سب کو کہتا ہوں بھائی جس کی کسی اسٹیشن پہ لڑائی نہیں ہوئی. مجھے ایک دفعہ نا فواد حسن فواد صاحب نے بلایا آخری منٹ, انہوں نے مجھ سے ایک بندے کے بارے میں پوچھا جی کہ یہ کیسا آدمی ہے. میں نے کہا جی میری ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن مجھے تو فضول سا آدمی لگا ڈی ایم جی افسر. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جی, میں نے پوچھا جی کہاں رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں 3 سال یہاں رہا, 4 سال. اس کا مطلب ہے اس کی 3-4 سال میں کوئی پھڈا کوئی لڑائی نہیں پڑی, تو اس سے سسٹم کے ساتھی بن کے کام کیا ہے, تو یہ بالکل ہومیوپیتھک. تو ہنسنے لگ گئے, کہتے ہیں ٹھیک ہے. سر دیکھیں نا یہ ڈی ایم جی افسر ہو, اتنے سینئر موسٹ, اس کو 21 گریڈ نہیں مل رہا, پھر آپ نے اسٹرگل کر کے لیا. اچھا میرا آپ پوسٹنگ سے دیکھ لینا, کھڑے لائن بیٹھا ہوگا سر. اینڈ میں سر انہوں نے کون سی ایسی چیز نکال لی جو آپ بھی GR1 میں رہے, مجھے بھی اللہ نے کر دیا, گریڈ 21 میں آپ ریٹائر ہوئے. سر دونوں کو ایک سفارشی اور نان سفارشی کا آخری ڈیٹا اکٹھا کرے نا, وہ پتہ چلتا برابر ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. سر اللہ کے اللہ کا نظام. اچھا پھر سر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سر گریڈ 21 پچھلے سال مل گیا الحمدللہ, ماشاءاللہ. کوئی میں سب کو کہتا ہوں انہوں نے چلے گند کیا ہے جو بھی لوگ ہیں اس کیٹیگری میں, اللہ نے ہمیں حق حلال کا وہ سب کچھ دیا ہے.
میں بچوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھیں جو کچھ میرا ہے میرے نام پہ ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے چھپانا نہیں پڑتا. سر ہمارے سالے کے نام پہ نہیں لکھا، پراپرٹی بنائی ہوتی. کلیگ تھے کچھ 100 کروڑ سے زیادہ کا انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ظاہر لیفٹ رائٹ تھا. تو میں ان کو کہوں ویسے ہی کہ یار تم مر جاؤ، تو کہتا میں کون سا گھر سے لے کے آیا ہوں. وہ سر ایک لڑکے کو پھر مشکل سے ہم نے پکڑا، اس سے کم از کم ایک گھر واپس مل گیا جس میں اس کی فیملی ہے، باقی لوگ لے گئے. ایسے ہوتا. تو انشاءاللہ سر آپ سے دوبارہ بھی ہم ٹائم لیں گے. آپ کا ونس اگین بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار